بیلا، یہ بلی، یہ سامنے کچن کے سنک میں پڑی خون آلودہ مردہ بلی دیکھ کر امی سخت حواس باختہ ہوئی تھیں۔ 2 قدم پیچھے کو لڑکھڑاتی وہ تقریباً گرتے گرتے بچیں۔ کچن سے بھاگنے کو پلیٹیں جب سامنے کچن کے دروازے میں بیلا کو کھڑے پایا، اب کہ وہ بری طرح رپٹ کر گری تھیں۔ کیا ہوا ماما؟ تم نے اس بلی کو مار دیا بیلا؟ وہ لڑکھڑاتی زبان سے بولی۔ بیلا نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ معصوم مسکراہٹ، شیطانی معصومیت۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ یہ بلی مر ہی جائے تو اچھا ہے، روز کچن کی کھڑکی سے آ کر سنک کے برتنوں میں منہ مار دیتی ہے۔ بیلا کہتی اپنی ماں کے قریب آئی۔ وہ زمین پر سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ بیلا، تم ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ تمہیں خوف نہیں آتا؟ اچھے بچے ایسے کام نہیں کرتے۔ وہ ایک دم ٹھٹک کر اپنی ماں کی شکل دیکھنے لگی۔ اچھا ہونا کیا ہوتا ہے ماما؟ جو اچھے کام کرتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، جانداروں کو بلا وجہ مارنا اچھا کام نہیں بیلا۔ وہ کہتی کھڑی ہوئی، لہجہ سخت دکھ اور تانے لیے ہوئے تھا۔ جانداروں کو مارنے میں کیا برائی ہے؟ وہ الجھتے ہوئے بولی۔ کیونکہ ان میں جان ہوتی ہے، ان کے خاندان ہوتے ہیں، ان کے پیارے ہوتے ہیں جو ان کے مرنے پر دکھی ہوتے ہیں۔ بیلا کچھ دیر سمجھنے کے انداز میں سنتی ماں کو دیکھتی رہی۔ اور جن کے پیارے نہیں ہوتے، کیا انہیں مارا جا سکتا ہے؟ نہیں بیلا، نہیں! وہ تقریباً چلائی تھیں۔ بیلا یکدم خاموش ہو گئی۔ اس سے آگے اس کی ماں کے پاس جواب اور دلائل نہیں ہیں، وہ سمجھ گئی تھی، سو مزید سوال کرنا فضول تھا۔ ماما ناشتہ، کہتی وہ پلیٹ اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ اپنی 8 سالہ بیٹی کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ آج بھی اچھے اور برے میں فرق نہیں کر پا رہی تھی، وہ ابھی بھی صحیح اور غلط سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ موجودہ کہانی۔ خیریت، آج صبح صبح ہی تیار ہو؟ الہام صبح ہاتھ منہ دھو کر واش روم سے نکلی جب الہیہ کو کھڑا پا کر تھٹکی۔ الہیہ بالوں کو پونی ٹیل میں باندھ رہی تھی، قدرے گھنگھرالے بال جو کہ پونی بننے کے بعد بھی بکھرے ہی رہتے تھے۔ الہام اسے بالوں کے ساتھ تگ و دو کرتا دیکھ کر مسکرا دی، پھر اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی اور بالوں کو پکڑ کر باندھنے لگی۔ قد میں وہ الہیہ سے کچھ بڑی تھی، سو الہیہ کے ایسے کام بآسانی کر دیتی تھی۔ ہاں، آج مجھے ساتھ کے ساتھ ابو کی طرف جانا ہے، ابھی نکلوں گی تو اگلے 2-3 گھنٹے تک اسلام آباد پہنچ سکوں گی، کہتی الہیہ اپنی جیکٹ کی زپ بند کر رہی تھی۔ الہام نے اس کے بال باندھ کر جوڑے کی شکل میں اکٹھے کیے اور پھر ان پر ایک ربڑ بینڈ چڑھا دیا۔ اچھا رکو، کافی تو پیتی جاؤ۔ الہام کافی میکر کی طرف بڑھی۔ الہیہ نے ٹوپی سر پر لی اور مفلر لپیٹنے لگی۔ نہیں، میں راستے میں ناشتہ کر لوں گی، تم ناشتہ کرو تسلی سے، اور ہاں، رات میں شاید لیٹ ہو جاؤں، سو تم انتظار نہ کرنا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھی اور جوتے پہننے لگی۔ دیر سے یاد آیا، تم کل رات بھی لیٹ آئی تھی نا؟ وہ تفتیشی انداز میں بولی۔ الہیہ کے چلتے ہاتھ رکے تھے، گردن پر رات والا سرد احساس ابھرا۔ اس نے ایک جھرجھری لی تھی۔ ہاں، کچھ نہیں، بس کام تھا۔ خیر؟ الہیہ الجھتی کھڑی ہوئی۔ الہام ایک دم اس کے سامنے آ کھڑی اور اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتی بولی۔ احمد سر بے قصور ہیں، تم فکر مت کرو، پولیس کا تو کام ہی شک کرنا ہوتا ہے، وہ ہلکے سے انداز میں بولی۔ ہاں میں جانتی ہوں، پر پتہ نہیں مجھے وہ شخص بہت عجیب لگتا ہے، کیا خبر وہ اپنا کوئی جرم چھپانے دوسروں کو فریم کر رہا ہو۔ اتنی بڑی بات اتنے آرام سے کہتی الہیہ دروازے کی طرف چل دی۔ الہام اس کی پشت پر مسکرائی تھی، مدھم سی مسکراہٹ، پھر دروازہ کھلا اور بند کیا گیا۔ الہیہ جا چکی تھی، وہ ابھی تک مسکرا رہی تھی۔ تم دونوں ہی ایک جیسے ہو الہیہ۔ ہمارے ٹیم لیڈر صاحب خود کیوں نہیں آئے؟ وہ تو خود جانے والے تھے نا تمہارے ساتھ۔ گردن پر ہاتھ پھیرتی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ساتھ سے مخاطب ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، انہوں نے کہا ہم دونوں چلے جائیں۔ بس؟ ہاں بس اتنا ہی کہا۔ الہیہ نے دل ہی دل میں عارج کو منہ چڑھایا تھا۔ باہر سرمئی بادلوں سے ڈھکے آسمان تلے زمین پر دھند کی دبیز تہ موجود تھی۔ الہیہ کھڑکی سے سر لگائے باہر دیکھنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بار بار رات والا واقعہ سوچ رہی تھی۔ ہاتھ بے ساختہ پستول والی جگہ پر گیا تھا۔ وہ اتنی دلیری سے ایک ساتھی آفیسر پر پستول کیسے رکھ سکتا ہے؟ دھوپ ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے ماحول روشنی میں بھی قدرے مدھم تھا۔ اس کے ماتھے اور آنکھیں، ہاں، الہیہ نے پہلی دفعہ اس کی اسپاٹ آنکھوں میں ایک نیا تاثر دیکھا تھا، غصے کا تاثر، اکتاہٹ اور بیزاری۔ میں نے انہیں مار دیا، جملہ اسے حفظ تھا۔ کہیں وہ کوئی وائٹ کالر کرمنل تو نہیں؟ الہیہ کا دماغ بہت رفتار سے نتائج نکال رہا تھا۔
وائٹ کالر کرمنل ایسا شخص ہوتا ہے جو اپنے قانونی یا سرکاری عہدے کی آڑ میں جرائم کرتا ہے۔ سعد، ایک بات بتاؤ ذرا، کیا ایک وائٹ کالر کرمنل بے خوفی سے کسی پولیس ٹیم کا حصہ بن سکتا ہے؟ الایہ نے کھوئی سی آواز میں کہا۔ سب سے زیادہ وائٹ کالر کرمنل حکومتی اداروں میں ہی ہوتے ہیں۔ سعد نے سکون سے الایہ پر انکشاف کیا تھا۔ الایہ نے ایک دم چہرہ موڑ کر سعد کو دیکھا۔ واقعی؟ جی واقعی۔ کیوں، آپ کا ایسا کوئی ارادہ ہے کیا؟ الایہ کا چہرہ بگڑا۔ ڈرائیونگ پر دھیان دو۔ اس نے واپس کھڑکی سے سر ٹکا دیا۔ سوچوں کے گھوڑے اور رفتار سے دوڑنے لگے تھے۔ تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ دھند بدستور اسلام آباد پر ڈیرے جمائے ہوئے تھی۔ الایہ کے کہنے پر سعد نے گلزار احمد صاحب کے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک خالی پلاٹ کے سامنے کار کھڑی کی۔ لیکن ہم مجھ سے پوچھیں گے کیا؟ سعد نے کار سے نکلتے ہوئے کہا۔ وہاں سڑکیں اونچی نیچے تھیں۔ وہ لوگ سڑک کے ڈھلان کی طرف کھڑے تھے۔ فی الحال تو میں اس ناول، کیا نام تھا؟ ہاں، مدر، اس پر بات کرنے والی ہوں۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ لکھنے سے پہلے کچھ خیال کر لیا کریں۔ گن گاڑی کے ڈیش بورڈ سے نکال کر پینٹ کی جیب میں گھسیڑی، وہ ہاتھ کو کوٹ کی جیبوں میں ڈالے، پھر تھوڑی اونچائی پر موجود گھر کی طرف چل دی۔ ایک معروف مصنف کی بے ذوق اولاد۔ سعد بھی دوڑتا الایہ کے پیچھے ہو لیا۔ دھند اور آنکھوں میں گھستی سرد ہوا کی وجہ سے وہ دونوں صرف ایک دوسرے کو ہی دیکھ سکتے تھے۔ گھر کے فاصلے پر الایہ ٹھٹ گئی تھی۔ وہ یکدم سے مڑی۔ سعد اپنے دھیان چلتا گھر کے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ وہاں اس بڑی سی سوسائٹی میں اونچے اونچے بنگلوں کے درمیان کشادہ اور صاف سڑکیں تھیں۔ الایہ دھند میں گھر سے مخالف طرف ٹٹولتی نگاہوں سے دیکھتی آگے بڑھتی رہی۔ اچانک اس کے پیر سے کچھ ٹکرایا۔ الایہ جھکی۔ وہ ایک سرمئی چمڑے کی کور والی پاکٹ ڈائری تھی۔ الایہ کو لگا ہی تھا کہ کوئی یہاں سے تیز تیز چلتا گزرا تھا۔ اب آپ کہاں چلی گئیں؟ سعد الایہ کو نہ پا کر جھنجھلاتا اونچی آواز میں بولا۔ الایہ نے جھٹ سے ڈائری پاکٹ میں ڈالی اور سعد کی طرف آئی۔ دروازہ آلریڈی کھلا ہوا تھا۔ سعد نے نیا انکشاف کیا۔ واٹ؟ الایہ 2 قدم آگے آئی۔ وہ دروازہ اس نے ابو کی سہولت کے لیے آٹومیٹک کروایا تھا کہ وہ اندر گھر میں بیٹھے بیٹھے اسے ان لاک کر سکتے ہیں۔ انہیں گھر میں اپنے علاوہ کسی زی روح کا ہونا پسند نہیں تھا، حتیٰ کہ ایک چوکیدار کا بھی۔ الایہ کی چھٹی حس پھڑپھڑائی تھی۔ وہ دروازہ دھکیلتی تقریباً بھاگتی اندر کی طرف گئی۔ سعد بھی پیچھے ہو لیا۔ ڈیڈ! ڈیڈ! دروازہ ان لاک کیوں ہے؟ ڈیڈ! وہ چلاتی لاؤنج اور پھر کچن، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جھانک رہی تھی۔ سر، گلزار سر، آپ گھر پر ہیں؟ سعد پکارتا گیسٹ روم کی طرف گیا اور اگلے ہی پل وہ گیسٹ روم کی چوپٹ کے کھلے دروازے پر ٹھٹکا۔ الایہ جی، ادھر، جلدی آئیں ادھر۔ الایہ دوڑتی گیسٹ روم کی طرف آئی۔ ڈیڈ! ڈیڈ! وہ بھی دروازے میں ہی جم سی گئی۔ سامنے صوفوں کے درمیان گلزار احمد صاحب اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ قالین پر خون تھا، سفید فرقے قالین کو لال کرتا خون۔ الایہ جیسے ایک دم جاگی۔ وہ تقریباً لپکتی ان کے قریب بیٹھ کر ان کی سانس چیک کرنے لگی۔ ڈیڈ! ڈیڈ! سعد بڑبڑاہٹ میں ایمبولینس کو فون کرنے لگا۔ گلزار صاحب کے سر کے پیچھے حصے پر کسی بھاری چیز سے وار کیا گیا تھا۔ خون گرم تھا، مطلب یہ واقعہ صرف چند منٹ پہلے کا تھا۔ الایہ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی نظریں اور دماغ دھندلا رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سامنے اپنے باپ کا خون آلود چہرہ گود میں رکھے اسے اپنا آپ اس وقت دنیا کا بے بس ترین محسوس ہو رہا تھا۔ الایہ وہیں آپریشن روم کے باہر کھڑی مسلسل ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ سعد اور ابراہیم بھی وہیں قریب کھڑے تھے۔ الہام کینٹین سے الایہ کے لیے جوس لینے گئی تھی۔ الایہ نے ہاسپٹل پہنچتے ہی سب سے پہلے الہام کو کال کی تھی اور الہام کچھ دیر میں وہاں پہنچ بھی گئی تھی۔ وہ اس وقت اسلام آباد کے ایک بڑے ہاسپٹل میں موجود تھے۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ الایہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ تم دونوں چلے جاؤ، میں یہاں ہوں الایہ کے پاس۔ سب کا یہاں بیٹھے رہنا ٹھیک نہیں۔ الہام نے ابراہیم اور سعد کو ایک ایک جوس کا ڈبہ پکڑاتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے، ہم ایٹ لیسٹ گلزار صاحب کے ہوش میں آنے تک یہاں۔ ابراہیم کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی۔ تم دونوں کو اس وقت جائے حادثہ پر ہونا چاہیے۔ الہام نرمی سے ابراہیم کی آنکھ میں آنکھیں ڈالتی بولی۔ وہ وہیں خاموش ہو گیا۔ جی بالکل، کہتے وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ الہام نے ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ انہیں جاتے دیکھا، پھر جوس کا آخری ڈبہ لے کر الایہ کی طرف آئی۔ الایہ، بیٹھ جاؤ، انکل بالکل ٹھیک ہیں، اتنی گہری چوٹ نہیں ہے کہ انہیں کچھ زیادہ نقصان ہو۔ تم ڈاکٹر نہیں ہو، الایہ نے اس کی بات کاٹی۔ تم ایک پولیس افیسر ہو الایہ، تمہارے حواس اتنے باختہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دماغ سے کام لو، مسئلہ جاننے کی کوشش کرو، حل نکالو۔ الہام اس کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ مجھے پتہ ہے پر اچانک آپریشن روم کا دروازہ کھلا اور وہ ڈاکٹر چہرے سے ماسک اتارتے باہر آئے۔
مسٹر گلزار کے گارڈینز میں ہوں، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ الہیہ ڈاکٹر کی طرف لپکی۔ جی وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن الہیہ عجلت میں بولی، شاید ان کی شارٹ ٹرم میموری میں کچھ گڑبڑی کا خدشہ ہے، شاید وہ کچھ ریسنٹ کے واقعات بھول جائیں۔ کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ جی ابھی انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ ان سے مل لیجیے گا، ڈاکٹر کہتے دستانے اتارتے راہداری کی طرف چل دیے۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ الہام نے جوس الہیہ کے سامنے کیا۔ آپ کچھ پی لو تاکہ ڈھنگ سے ان سے بات کر سکو۔ سوچوں میں ڈوبی الہیہ نے نہ سمجھی میں جوس پکڑا اور پینے لگی۔ الہام اور الہیہ قریب ہی صوفے پر بیٹھی تھیں جب اچانک گلزار صاحب کراہتے ہوئے جاگے۔ ڈیڈ! الہیہ جھپٹتی ان کے سر پر پہنچی۔ ہاں الہیہ، وہ نکاہٹ سے بولے۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ ایک عدد سیکیورٹی گارڈ رکھ لیں، پر نہیں، آپ تو ہیں مہان، آپ کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ کتنے دفعہ کہا ہے وہاں ایبٹ آباد آ جائیں، پر نہیں، آپ کی تو رائٹنگ میں خلل پڑتا ہے۔ الہیہ، الہام نے الہیہ کو بازو سے پیچھے کیا اور گھورا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ ابھی تو ہوش میں آئے ہیں۔ یہ سب میری بات نہ ماننے کا نتیجہ ہے۔ الہیہ غصے میں ہاتھ باندھے رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ انکل آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ الہام آہستگی سے کہتی گلزار صاحب کی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ اس بدتمیز کو لے جاؤ یہاں سے، کہتے وہ بھی منہ پھیر کر لیٹ گئے۔ جا رہی ہوں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے سرہانے بیٹھنے کا۔ اف! الہام بیچ میں ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ ان دونوں کا بچپنا کبھی ختم نہیں ہونا تھا۔ انکل آپ کو کچھ یاد ہے آج صبح کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ الہیہ کو چھوڑتے الہام واپس گلزار صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں آج صبح، الہیہ کے ایک دم کان کھڑے ہوئے۔ آج صبح، ایک منٹ، آج صبح میں قہوہ پیتا لان میں بیٹھا اپنا ناول پر کام کر رہا تھا، اور پھر آپ زخمی حالت میں گیسٹ روم سے ملے تھے، الہیہ دوسری طرف سے بولی۔ ہاں مجھے یاد نہیں آ رہا کہ لان میں تھا، پھر گلزار صاحب سوچتے دماغ پر زور ڈالنے لگے۔ کیا آپ سے کوئی ملنے آنے والا تھا؟ الہام نے اگلا سوال کیا۔ چونکا الہیہ نے الہام کو گلزار صاحب کا اٹارنی بننے کا کہا تھا تاکہ وہ اس کیس کو مزید پروسیڈ کر سکیں، سو الہام کو اس وقت پر سب سوال کرنے پڑ رہے تھے۔ مجھے واقعی یاد نہیں آ رہا۔ میں نے سرمد کو فون کال ہسٹری نکلوانے کو کہا ہے، شاید کچھ معلوم ہو جائے، الہیہ نے وہیں سے روٹھے لہجے میں کہا۔ اب آپ کو آرام کرنا چاہیے، ابھی کچھ ہی دیر میں پولیس آپ کی اسٹیٹمنٹ لینے آئے گی، میں انہیں سنبھال لوں گی، الہام کہتے ان کا ہاتھ تھپکتی الہیہ کی طرف مڑی۔ چلیں الہیہ؟ الہیہ ایک ناراضگی بھری نظر آنکھیں موندے لیٹے گلزار صاحب پر ڈالی، پھر پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ میں تو انہیں ویسے ہی بے وقوف لگتی ہوں۔ وہ دونوں ویٹنگ ایریا میں تھی۔ الہام ابھی کوئی کال سن کر آئی تھی، خود ہی خود میں بڑبڑاتی الہیہ کو دیکھ کر مسکرا دی۔ رات ہو گئی ہے الہیہ، تم جانا چاہتی ہو؟ نہیں میں یہیں ہوں۔ ہاں تم چلی جاؤ، تمہیں صبح عدالت بھی جانا ہے۔ میں اکیلی کیوں جاؤں گی بھلا، میں یہیں ہوں۔ الہام اپنی جیکٹ کی زپ کھلتی الہیہ کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اف میرا سر، کن پٹیاں مسلتی الہیہ بولی تھی۔ تم سو جاؤ، زیادہ دیر جاگو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ الہام نے اس کا سر پکڑ کر اپنے کندھے سے لگایا۔ الہیہ تو بس جیسے لفظ نیند سننے کی دیر میں تھی، فوراً الہام کے بازو سے لپٹ گئی۔ الہام ہنس دی۔ وہاں ہاسپٹل کی ویٹنگ ایریا میں ایک جلتے بلب کی مدھم روشنی اندھیرے کو ہرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ روشنی قدرے مدھم تھی، پر اتنی تھی کہ آرام سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پہچانا جا سکے۔ وہاں ویٹنگ ایریا میں قطار سے لگے بینچوں اور کرسیوں پر فاصلے سے مریضوں کے رشتہ دار کہیں اونگ رہے تھے، کہیں کوئی تسبیح لیے آنکھیں موندے اپنے پیاروں کی صحت یابی کی دعا کر رہے تھے۔ متوازن سے چال چلتا وہ ریسیپشن ایریا سے مدھم روشنی میں خاموش پڑے ویٹنگ ایریا میں آیا۔ متلاشی سی نگاہوں سے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک آرش، مدھم سی آواز اس کی پشت پر رک رہی تھی۔ وہ یکدم مڑا۔ وہاں ہاتھوں میں چند ہاٹ پیکس پکڑے سادے سے کپڑوں پر سیاہ جیکٹ پہنے الہام اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس مڑنے لگا تھا کہ تم گلزار صاحب سے ملنے آئے ہو؟ وہ الہام کے تم کہنے پر ٹھٹکا، پھر یکدم سے الہام کی طرف مڑا۔ کیا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ الہام کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ تم آج بھی ویسے ہی ہو، وہ کہتی مسکرا دی۔ آرش کے ماتھے پر بل ابھرے۔ ابھی تو انکل سو رہے ہیں، تم چاہو تو انتظار کر لو یا کل مل لینا۔ الہیہ یہاں ہے، وہ یکدم سے بولا تھا۔ الہام لمحے بھر کو ٹھٹکی۔
तुम इलाया से मिलने आए हो? इल्हाम उसकी आंखों में आंखें डाले पूछ रही थी। आरिश को लगा जैसे उसके दिमाग में घुस रही थी। नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, मैं बाद में देख लूँगा। वो बात बदलता पलट गया। उसे सख्त नफरत थी जब कोई उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करता था। उसकी आंखों में गड़ती इल्हाम की आंखें। वो चलते चलते एकदम ठहरा था। वो आंखें, उसे लगा वो आंखें कहीं हैं, कहीं बहुत पीछे उसके मासी में। वो आंखें पहले भी यूं ही उसके दिमाग में घुसती रही हैं, पर कब? इस हफ्ते क्लीन शेव की थोड़ी सी मसनूई बाल नोचने की आदत थी। अभी भी वो सोचता मसनूई बाल नोचता ज़रा सा मुड़ा और तिरछी निगाहों से पीछे देखा जहाँ इल्हाम खड़ी थी। वो जा चुकी थी। अपनी सोच को झटकता वो भी वापस अपनी राह चल दिया। गुलजार साहब के डिस्चार्ज होने के 5 दिन बाद आज भी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट आई थी। सुबह सादिक का वक्त था। इस वक्त वहाँ आरिश के सिवा कोई नहीं होगा, वो जानती थी। ऑफिस के दरवाजे के बाहर रुककर उसने एक गहरा सांस खारिज किया। दोनों हाथ कोट की जेब में थे। ऊनी टोपी के तले मुंह के गिर्द मफलर लपेट रखा था। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए। फिर वो हिम्मत करती शीशे का दरवाज़ा धकेलते अंदर चली गई। आरिश अपने डेस्क पर लैपटॉप पर मसरूफ था। इलाया की तरफ उसकी पश्च थी। वो लम्हे भर को रुका ज़रूर था, लेकिन मुड़ा नहीं और वापस काम करने लगा। अगले ही पल वो आरिश के सर पर मौजूद थी। तुम उस दिन हमसे पहले अबू के घर गए थे, राइट? वो गुस्से में बहुत जल्द तुम पर उतर आई थी। दूसरी तरफ से इनकार मौसूल नहीं हुआ। तुमने अबू को सस्पेक्ट बनाया ताकि तुम उन्हें जान से मार सको। इलाया से जाया सी हंसती बोल रही थी। आरिश की लैपटॉप के कीबोर्ड पर चलती उंगलियां रुकीं। उसके शख्सियत का खासा उसके माथे पर बल नमूदार हुए थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन बन के तुम खुलेआम फिर सकते हो? फिलहाल तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, उस दिन तुम अब्बू के घर क्यों गए? आखिरी जुमला बोलते हुए इलाया की आवाज़ कदरे बुलंद हो चुकी थी। आरिश ने रिवॉल्विंग चेयर घुमाई और रुख इलाया की तरफ कर लिया। बेजार सा चेहरा लिए वो इलाया को ही देख रहा था। सामने वाले को हकीर और बेवकूफ़ साबित करना जैसा तासुर। आपको मुझसे कुछ काम है मिस इलाया? उसका सकवत भी बला का था। इलाया ने मुठ्ठियाँ भींची थीं। आरिश की आंखों में मौजूद सकवत देखकर पल भर को इलाया को अपनी मौजूदगी बेमायनी सी लगी। वो बगैर कुछ कहे भी सामने वाले को दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान साबित कर सकता था। अभी भी वो यही कर रहा था। अगले कुछ लम्हों में आरिश की टर्टल नेक इलाया की मुट्ठी में भींची थी। इलाया का चेहरा उसके कदरे करीब आ चुका था। तुम वो नहीं हो जो दिखते हो, मिस्टर आरिश अरमगान। इलाया की मुस्तरिब आंखें आरिश की पुरसकून आंखों में गड़ी थीं। और तुम्हें क्यों लगा कि तुम मुझ तक पहुंच सकती हो? वो इसका मामूल का लहजा नहीं था। ऐसा सकवत, उसके लफ्ज़ों में अभी भी कोई लग्जिश नहीं थी। माथे के बल भी गायब हो चुके थे। लेकिन उसके तुम कहने पर इलाया के जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। लेकिन फिर भी वो खुद को कंपोज करती इलाया सीधी हुई थी। हाथ कोट की जेब में गया। जेब में एक छोटी सी चीज़ उसके हाथ में मुंतकिल हुई। और फिर कुछ था जो आरिश की आंखों के सामने लहराया गया था। लम्हों के अंदर आरिश के तासुरात बदले थे। कुछ देर वो उस चीज़ को देखते गया। फिर आहिस्ते से चेहरा हिलाए बगैर निगाहें उस चीज़ के पीछे से झांकती इलाया की तरफ गईं। वो मुस्कुराई थी। उस सुरमई चमड़े की जेल वाली पॉकेट साइज डायरी के अकब से वो इस्तेज़ाया मुस्कुराई थी। 2 दिन कबल। आज गुलजार साहब को डिस्चार्ज हुए 2 दिन हुए थे। अब्बू को घर छोड़कर वो अपने और गुलजार साहब के कुछ कपड़े और दूसरा लॉन्ड्री का सामान लिए वहाँ सोसाइटी की सेल्फ लॉन्ड्री शॉप में आई थी। तकरीबन असर के करीब नमाज का वक्त था। गुलजार साहब के लिए एक अदद नर्स उनके घर आ चुकी थी। सुस्त रवि से सेल्फ लॉन्ड्री शॉप का दरवाज़ा धकेलती वो अंदर दाखिल हुई। वहाँ इक्का दुक्का लोग मौजूद थे जो कि अपने कपड़े मशीनों में डाले इंतज़ार कर रहे थे। शॉप के बाहर एक और सुस्त और सर तरीन दिन ढल रहा था। इलाया ने सुस्त रवि से कपड़े लॉन्ड्री बैग से निकाले और मशीन में डालने लगी। एक एक कपड़ा खंगालती वो मशीन की विंडो से अंदर डालती जा रही थी कि अचानक कुछ गिरा। इलाया ने ठटकते हुए देखा वहाँ उसके पाँव के करीब एक छोटी सी पॉकेट साइज सुरमई जिल्द वाली डायरी उसके हाथ में पकड़े कपड़ों से निकलकर गिरी थी। वही डायरी जो उसे गुलजार साहब के घर के बाहर मिली थी। इलाया ने झपट कर उसके उठाया। वो उस डायरी को तो उस दिन के बाद से अक्सर भूल ही चुकी थी। इलाया ने जल्दी जल्दी कपड़े मशीन में डालकर मशीन चालू की और खुद डायरी और लॉन्ड्री बैग लिए एक तरफ लगी एक कुर्सी पर बैठ गई। बैग साथ वाली कुर्सी पर रखा। गर्दन के गिर्द लिपटा मफलर कुछ और नाक पर चढ़ा लिया। लॉन्ड्री शॉप में हीटर ना होने की वजह से सर्दी भी अच्छी खासी थी। अगले कुछ पल इलाया डायरी टटोल रही थी। उस पर चढ़ा बैंड जो कि डायरी के बैक साइड से ही नथी था उतार रही थी। डायरी का पहला सफ़ा खोला, दूसरा और फिर तीसरा। वहाँ बहुत से नाम थे, सीन थे। कहीं कुछ काटा गया था, कहीं कुछ ऐड किया गया था। आड़े तिरछे बॉक्सेस और लकीरें। वो जानती थी वो सब लिंक्स थे। कोई पजल बोर्ड पूरा किया जा रहा था। कहीं कहीं कुछ टूटी फूटी सी यादें लिखी थीं, मुख्तलिफ तारीखें और किरदार।
वहीं उन लफ्ज़ों में उसे अपने अब्बू का नाम भी मिला था। मतलब खोज अभी बीच में ही थी। इलाया उजलत में खाली सफ़े पलटती गई और फिर वो आखिरी सफ़े पर रुकी। आहिस्तगी से उसे पलटा। सफ़े के बाद डायरी का कवर था जिस पर एक तरफ छोटा सा आरिश अरमकान लिखा था। क्या वो आरिश था? वो पूरे वसूख से बात नहीं कर रही थी। वो डायरी आरिश की नज़रों के सामने लहराकर अपना शक हकीकत में बदलना चाह रही थी, और वही हुआ। डायरी को देखते ही आरिश के बदलते तासुरात ने इलाया के आखिरी सवाल का जवाब भी दे दिया। वो आरिश ही था। आरिश ने किसी बिजली की तेज़ी से वो डायरी इलाया के हाथों से झपटी थी। कोई इस डायरी को हाथ लगाए आरिश के लिए कोई ज़िंदगी मौत जैसा सवाल था, और इलाया वो इस वक्त किसी दीदा दलेरी से उसे लिए खड़ी थी। मैंने ये डायरी पढ़ी है। अगली बात पर आरिश ने फटी पटी निगाहों से इलाया को देखा, जैसे कुछ खुल गया हो उसका राज, बल्कि उसके राज, जैसे वो मुकम्मल कपड़े छीन कर जलती धूप में खड़ा कर दिया गया हो। इलाया ने आज उसके चेहरे पर एक नया तासुर देखा था। मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक दिन तुम्हारी असलियत का पता लगा ही लूँगी। एक दिन उन सबको पता चल जाएगा तुम इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक मॉन्स्टर हो। ना जाने तुम आज तक कितने लोगों को बेदर्दी से मारते रहे हो। तुम जैसे बेहिस साइकोपैथ के लिए तो कोई बड़ी बात भी नहीं। गुस्से से सुर्ख होती आंखों के साथ लाया एक लफ्ज़ चबाती बोल रही थी, और आरिश मॉन्स्टर। आरिश इसी एक लफ्ज़ पर फ्रीज हो गया। उसका भारी भरकम मर्दाना हाथ बोलती लाया के गर्दन पर गया था। इस अचानक सी आफत पर लाया एकदम चुप हुई। आरिश का हाथ खुद ब खुद उसके गर्दन पर जोर डाल रहा था। वो खुद पर कंट्रोल खो रहा था। उसके सामने खांसती और आरिश का हाथ हटाने की कोशिश करती लाया सब जहर लग रही थी। मॉन्स्टर। अगले कुछ लम्हों में लाया की आंखें उबल रही थीं। उसके गले से तकलीफदेह आवाज़ें बरामद होने लगीं। कमज़ोर पड़ती कोशिश के साथ लाया के हाथ उसके पहलू में जा गिरे और गर्दन एक तरफ ढलक गई। मॉन्स्टर। वो बहुत खामोशी से इलाया की सांसें छीन चुका था। मॉन्स्टर, 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 मॉन्स्टर। उसके कानों में चिल्लाया जा रहा था। वो जैसे किसी ट्रांस से जागा, किसी ख्वाब से। पहलू में गिरे हाथों को उठाकर उल्टा पुल्टा कर देखा। वो सामने खड़ी थी, वैसे ही बोलती जा रही थी। तुम्हें हक नहीं है किसी पर मॉन्स्टर का टैग लगाने का। वो वापस अपने पुरसकवत तासुर में वापस आ चुका था। डायरी जेब में डालता वो वापस रुख फेर कर कुर्सी पर बैठ गया। मेरी एक बात लिख लो इंस्पेक्टर आरिश। इलाया ने धम से हाथ आरिश के डेस्क पर रखा। यहाँ या तो तुम रहने वाले हो या मैं, और मैं बहुत जल्द साबित कर दूंगी कि तुम्हारी असली जगह क्या होनी चाहिए। ये ऑफिस नहीं बल्कि एक बोसीदा सी तारीख जेल। आरिश उसे मुकम्मल इग्नोर करके लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गया। इलाया कहती वहाँ से मुड़ी। उस टैक्सी की मौजूदगी में मज़ीद यहाँ काम करना इलाया के लिए नामुमकिन सी बात होती जा रही थी। वो जा चुकी थी, लेकिन आरिश मॉन्स्टर, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर। आरिश मुसलसल एक ही भंवर में घूम रहा था। गर्दन मोड़कर एक निगाह उठाकर जाती इलाया को देखा। सर झटका। इसे लगा वो इतनी आसानी से मेरी बुनियादें हिला सकती है। खुद को कंपोज करता वो वापस अपने काम में मसरूफ़ हो चुका था। न जाने उन इंसानों को लोगों की प्राइवेसी में घुसने का इतना शौक क्यों होता है। एक ताहट से कहते आरिश वहाँ हमदानी साहब के वसी क्लिनिक में एक तरफ पड़े सोफे पर दराज सा बैठा था। हाथ में वही सुरमई डायरी पकड़ रखी थी। अहमद साहब से बात हो गई तुम्हारी? डॉक्टर हमदानी वहीं अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे बोले। हाँ, गया था मिलने, लेकिन सब एकदम से बहुत उलट पुलट हो गया। हर गुजरते दिन के साथ हर बात जिस पर मैं यकीन नहीं करना चाहता पूरे दलाइल के साथ मेरे सामने आन खड़ी होती है। मेरे वहाँ से निकलने के बाद उन पर हमला हुआ, कातिलाना हमला, और मेरी डायरी उनके घर के बाहर गिर गई। आरिश की बात अभी बीच में ही थी कि और अहमद गुलजार साहब की रिडक्टिव बेटी तुम पर शक कर रही है। डॉक्टर हमदानी साहब ने बात मुकम्मल की। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे मसले उससे बड़े हैं। हमदानी साहब ज़ेरे लब हंस रहे थे। क्या मेरे बचपन में कोई दोस्त थे? वो एकदम बोला। जब से मैं तुम्हें जानता हूँ तुमने कभी दोस्त नहीं बनाए। कोई लड़की, इल्हाम नामी कोई लड़की? आरिश अटकते हुए बोला। हमदानी साहब ने कंधे अचका दिए। मेरा कोई बहन भाई तो नहीं था ना, राइट? आरिश ने एक और उलझता सवाल किया। अपनी यादाश्त के बारे में वो ऐसे ही मशकूक था। उसे अपनी टूटी फूटी यादाश्त पर कभी मुकम्मल यकीन नहीं आया था। नहीं, पर तुम इतना कुरेदना क्यों चाह रहे हो? खैरियत? आरिश कुछ देर तो मुंह उठाकर हमदानी साहब का चेहरा देखता रहा। कोई तो होना चाहिए उस लॉरी के सिवा,
उस स्याही के सिवा और उन खून में रंगे हाथों के सिवा कुछ तो होना चाहिए मेरी बचपन की यादों में। हत्ता कि मुझे अपने यतीम खाने में गुजारे दिन भी याद नहीं। तुम चाहो तो एक दफ़ा उस यतीम खाने का रिकॉर्ड चेक कर लो या खुद वहाँ घूमाओ, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। आदिश ने थके से अंदाज में इस बात में सर हिलाया था। अब मुझे चलना चाहिए। वो जा रहा था जब उसकी पश्त पर हमदानी साहब के अल्फाज उभरे। तुम्हें आम इंसानों में आम बनकर रहने की कोशिश करनी चाहिए। पता है आज तक लोगों ने साइकोपैथ सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे ही देखे हैं, सो उनके लिए उनके दरमियान एक साइकोपैथ का बैठना होना किसी हो जैसे होता है। आरिश मुड़ा। आप चाहते हैं मैं एक्टिंग करूं? ठीक है, तुम मुकम्मल साइकोपैथ नहीं हो, पर तुम में साइकोपैथी मौजूद तो है ना। तुम मुकम्मल क्लियर नहीं पर मुकम्मल अनक्लियर भी नहीं हो, सो कोशिश करो लोगों को बिला वजह बदगुमान मत करो। अब इंसानों में अकल की कमी है तो मैं क्या करूं? वही हमेशा से एरोगेंट सा लहजा। तुम बस ये करो कि खुद को भी इंसान मानना शुरू कर दो और इंसानों को इंसान होने का मार्जिन देना शुरू कर दो। खैर जाने दो, तुम थक गए हो, घर जाके आराम करो। हमदानी साहब ने हाथ झिलाते हुए उसे जाने का इशारा किया। इस्लामाबाद से वो सीधा सैयदपुर आया था। सारे रास्ते वो अपने अंदर की धुन में गड़मड़ रहा था। गाड़ी गैराज में खड़ी की, फिर घर से दरवाजे की तरफ जाने लगा जब वो एकदम से ठटका। दरवाजे के करीब कुछ पड़ा था जो इसके पैर से टकराया। दरवाजे का बल्ब खराब था। वो अंधेरे में ही टिटोलता वो डब्बा ढूंढने लगा। डब्बा उसके हाथ लग गया। छोटा सा उसके हाथ जितना डब्बा, शायद कोई पार्सल था, पर उसने तो आज तक किसी को यहाँ का पता नहीं दिया। डब्बा उलट पुलट कर देखा। एक और मिस्ट्री बॉक्स। नागवार सा तासुर लिए वो दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हो गया। कोट और मफलर स्टैंड पर लटकाया, लाइट्स ऑन करता किचन में ही आ बैठा। कुछ देर वो सामने मेज़ पर रखे उस छोटे से डब्बे को घूरता रहा, फिर कुछ देर सोचता उसे खोलने लगा। खाकी कवरिंग उतारकर अंदर एक स्याह डब्बा था, जैसे किसी फ़ोन का डब्बा हो, और अंदर एक छोटा सा सफ़ेद कार्ड था। पिछली तरफ तो साफ सफ़ेद थी। आरिश ने कार्ड उठाकर पलटा। अगले ही लम्हे वो ठटका था। ओह, तो ये इत्तफाक नहीं था। उसे याद है इंग्लैंड में भी उसे ऐसा ही एक कार्ड मिला था। वैसा ही एक और कार्ड उसके सामने मौजूद था। कार्ड की दूसरी तरफ एक अदद सफ़ेद खरगोश का चेहरा बना था जिसकी आंखों से खून बह रहा था, और साथ ही हॉरिजॉन्टल वे में रिमेंबर मी लिखा था। ना वो तब इस कार्ड का मकसद समझ पाया था और ना अब। आरिश ने कार्ड और डब्बा वापस मेज़ पर उछाल दिया। कभी कभी से बचपन की भोली यादें वापस आने से खौफ आता था। यकीनन कुछ बहुत गलत है, कुछ बहुत संगीन। ऊपर से ये कार्ड। पुरसकून से बैठे आरिश ने एकदम झटके से अपने बाल पकड़ लिए और मुट्ठियों में भींचने लगा। आंखें गुस्से से सुर्ख होने लगी थीं, क्योंकि बेबसी में उसे सिर्फ गुस्सा ही आता था, सिर्फ गुस्सा। ओह माय चाइल्ड, प्लीज़ डोंट वीप। वो एकदम से जैसे जागा। वहाँ किचन से नज़र आता उसका बचपन का कमरा, और वहाँ साथ रखी कुर्सी। कमरे के ज़रा खुले दरवाजे से वो बेड पर कबल में घुसा रोता बच्चा देख सकता था। वहाँ उसी कुर्सी पर एक और औरत बैठी थी। हाँ, वो उसकी माँ ही थी, और वो उस बच्चे के लिए लोरी पड़ रही थी। आरिश का जैसे सांस बंद होने लगा। वो तेज़ से सांस लेता खड़ा हुआ। ऐसा ही होता था जब उसे अपनी माजी का कोई हिस्सा याद आता था, तो यूं ही उसकी बेचैनी बढ़ जाती थी। फैली आंखों से वो स्याह जोड़े में मलबूस लंबे घने बाल पश्त पर गिराए, गहरी लाल लिपस्टिक में दीवार से सर टिकाए लोरी गुनगुनाती औरत को देख रहा था। अगले ही पल उस औरत ने चेहरा मोड़ा और आरिश की तरफ देखा। क्या वो उसे देख रही थी? वो जहाँ खड़ा था वहीं जम गया। As an adult, so hard you are trying, but soon you will realize that you are as same as I. वो मुस्कुरा रही थी। आरिश के माथे पर बल पड़े। मैं आपके जैसा नहीं हूँ। वो इस्तेज़ाया सा हंसता बड़बड़ाया। जवाबन वो भी मुस्कुराई, गोया उसे चैलेंज कर रही हो कि साबित कर दो कि तुम मेरे जैसे नहीं हो। आरिश गुस्से से उनकी जानिब लिपका और उनकी गर्दन में अपने हाथ गाड़ दिए और पूरी ताकत से उनकी गर्दन दबाने लगा। दूसरी तरफ कोई असर नहीं था। वो बस मुस्कुराने लगी, तसीकन, जैसे कह रही हो, कहा था ना कि तुम भी मेरे जैसे ही हो। आरिश चिल्लाया और फिर चिल्लाया और फिर चिल्लाते चिल्लाते कुर्सी के करीब बैठ गया। खाली कुर्सी पर सर रखकर आंखें मूंद लीं। उथल पुथल सांसों के साथ उसकी आंखें भारी हो रही थीं। यहाँ वापस आने पर उसे ये सब देखना पड़ेगा, इतना तो वो जानता था। पर अभी तो आगाज़ है। उसकी हिम्मत आगाज़ पर ही क्यों जवाब देने लगी? दिन भर सफ़र करता वो वैसे भी थक चुका था। वहीं खाली कुर्सी पर सर रखे कब उसकी आंख लगी उसे मालूम नहीं था। बाहर बर्फ़बारी अपने मामूल पर थी, अंदर अब बला का सन्नाटा था।
دور کہیں فجر کی اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں جب وہ ایک دم سے جاگا۔ سید پور میں آبادی کچھ خاص نہیں تھی، خاموش فضا میں اذانیں دور دور تک سنائی جاتی تھیں۔ یہ گھر گاؤں سے بالکل باہر تھا، الگ تھلگ سا۔ سیدھے ہوتے ہوئے گردن میں درد کی لہر دوڑی۔ وہ کہہ رہا تھا، گردن مسلتا کھڑا ہوا۔ کچھ ہوش آیا تو ٹھنڈ محسوس ہوئی۔ پہلا کام اس نے ہیٹر آن کرنے کا کیا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ رات بھر خوب برف باری ہوئی تھی۔ فریش ہو کر وہ کچن میں آیا اور ہلکا پھلکا سا ناشتہ تیار کرنے لگا۔ دن نکلنے سے پہلے وہ ایبٹ آباد کے لیے نکل جانا چاہتا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے گلزار صاحب سے ہوئی ملاقات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اوہ، تو تم ہو وہ عارش نامی گلہری؟ گلزار صاحب قہوے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بولے۔ عارش نے ایک دم سر اٹھا کر انہیں حیرت سے دیکھا۔ گلزار صاحب ذرا ٹھہرے۔ کیوں؟ کیا تمہیں وہ انسان بلاتی ہے؟ نہیں، عارش کہتا واپس سیدھا ہوا۔ گلزار صاحب ہنس دیے۔ دراصل بچپن سے اسے گلہریوں سے چڑ ہے۔ جب وہ چھوٹی تھی تو گلہریاں اس کے کمرے کی کھڑکیوں سے جھانکتی درخت کی ٹہنی سے اس کے کمرے میں آ جاتی تھیں اور اس کی چیزوں میں گھس جاتی تھیں۔ بس تب سے ان گلہریوں کو کوستے کوستے ہر انوائنگ پرسن بھی اس کے لیے گلہری ہو گیا ہے۔ گلزار صاحب کی عزت میں عارش اس بات میں سر ہلاتا مدھم سا مسکرا دیا۔ ہاں کہو، کیا بات کرنے آئے تھے؟ اپنا قہوے کا کپ پکڑے وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گئے اور اینک کی اوٹ سے جھانکتے عارش کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کی یادداشت میں کہیں ارمغان التمش نامی موجود ہوگا، رائٹ؟ ارمغان التمش، احمد گلزار صاحب سوچنے لگے۔ آپ نے اپنے ایک بیسٹ سیریل ناول کے سرچ ورک کے دوران ان سے مدد لی تھی، پرسنالٹی ڈس آرڈر اور سائیکوپیتھی پر۔ عارش نے مزید وضاحت دی۔ تم پروفیسر التمش کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، ہماری ملاقات کافی عرصہ رہی۔ ویسے بھی ہم ایک ہی یونیورسٹی میں لیکچرار تھے۔ لیکن پھر عارش کے کان اور متوجہ ہوئے۔ پھر اچانک ایک خبر پھیل گئی کہ ایک مشہور زمانہ سیریل کلر کیس کے پیچھے پروفیسر صاحب کی بیوی کا ہاتھ ہے، اور پھر معلوم تو یہی پڑا تھا کہ ان کی بیوی کو سزا ہو گئی اور وہ خود کہیں چلے گئے، شاید ملک چھوڑ کر اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے۔ عارش نے گہری سانس لی، آنکھیں غیر ارادی طور پر احمد صاحب کی آنکھوں میں ہی گڑی تھیں۔ پر تم کیوں جاننا چاہ رہے ہو؟ ایک پرانے کیس کے سلسلے میں، ذاتی کیس کہہ سکتے ہیں۔ عارش مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ جلدی میں بنا سوچے اس نے یہاں آنے کا غلط وقت چن لیا تھا۔ سعد اور الہیہ آنے والے ہوں گے اور ان کے آنے سے پہلے نکل جانا چاہتا تھا۔ اچانک ایک بلی کے کچن کی کھڑکی سے پھلانگ کے جانے پر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ کتنی ہی دیر تک وہ کھلی کھڑکی کو دیکھتا رہا، پھر واپس سر جھکا کر کھانے لگا۔ آگے کی کہانی وہ جانتا تھا۔ التمش ارمغان کہیں نہیں گئے تھے اور نہ ہی ان کی بیوی کو کبھی سزا ہوئی تھی، بلکہ وہ دونوں عارش سمیت یہی اس گھر میں آ کر رہنے لگے تھے اور امی کو بھی غیر قانونی طور پر یہاں چھپا رکھا تھا۔ وہ سب جانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ محبت؟ کیا محبت انسان کو اتنا بے بس کر دیتی ہے کہ اسے صحیح غلط بھی دکھائی نہیں دیتا؟ عارش استہزائیہ سا ہنس دیا۔ کم از کم آپ سے اتنی بے وقوفی کی توقع نہیں تھی ابو، پر آخر کو آپ بھی انسان ہی تھے۔ عارش ابھی کرائم سین پر پہنچا تھا۔ سید پور والے گھر سے نکلتے ہی اسے سرمت کی کال ریسیو ہوئی تھی۔ ایبٹ آباد میں وہاں کے مقامی گرلز پرائمری اسکول میں ایک عدد لاش ملی تھی۔ عارش گاڑی سیدھی وہیں لے گیا تھا۔ گاڑی ایبٹ آباد کے مقامی گرلز پرائمری اسکول کی عمارت کے سامنے رکی۔ بھاری بھرکم سے کوٹ پر مفلر ناک سے نیچے کرتا وہ گاڑی سے اترا۔ ایک نگاہ سامنے دھند میں سے جھلکتے برف سے مکمل ڈھکے اسکول کے بورڈ پر ڈالی، جہاں ایبٹ آباد گرلز پرائمری اسکول لکھا تھا۔ پھر سر جھٹکتا اندر چلا گیا۔ گیٹ سے داخل ہو کر وسیع گراؤنڈ پار کرتا وہاں اسکول کے پیچھے احاطے کی طرف نکل آیا۔ یہاں کلاسز کی پچھلی کھڑکیاں کھلی تھیں۔ ایسے پچھلے احاطے عموماً کچرے اور پرانے ٹوٹے پھوٹے فرنیچر سے بھرے رہتے ہیں اور مقامی لوگوں میں آصف زدہ بھی کہلاتے ہیں۔ دھند سے ڈھکی عمارت ساکن کھڑی تھی۔ آج ہفتہ تھا، شاید بچے چھٹی پر تھے۔ عارش جلدی جلدی چلتا اس لاش کی طرف آیا۔ وہاں لاش کے آس پاس فورینسک ایکسپرٹس ایویڈنس اکٹھے کر کے تصویریں لینے میں مصروف تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر الہیہ، ابراہیم اور سعد اسکول کے مالک سے پوچھ گچھ کرنے میں مصروف تھے۔ عارش ان کی طرف جانے کے بجائے وہیں لاش کے قریب بیٹھ کر پنجوں کے پل بیٹھ گیا، اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ کوئی 24-25 سالہ نوجوان تھا۔ عام سے کرتا شلوار میں ملبوس اس کا جسم ٹھنڈ سے نیلا پڑ چکا تھا۔ معلوم ہوتا ہے اس کا مرڈر رات کے درمیانے پہر میں ہوا ہے۔ سعد عارش کے سر پر کھڑا گویا ہوا۔ عارش اس کے جسم پر کوئی چوٹ یا زخم کے نشان ڈھونڈنے لگا۔ وہاں خراشیں، معمولی سے نشانات، جیسے مرنے والے نے اپنے بچاؤ کی کوشش کی ہو اور زخمی ہو گیا ہو۔ بظاہر اور کوئی خاص نشان اور زخم دکھائی نہیں دیتا تھا۔
فورینسک ٹیم اور لاش کا پوسٹ مارٹم اور دوسری کارروائی کے لیے فورینسک لیب منتقل کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ عارش ہاتھ جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑے ہوتے ہوئے ایک دم سے ٹھہرا، بجلی کی تیزی سے واپس بیٹھا۔ اس نوجوان کی کلائی پر کچھ کریدنے کا زخم تھا۔ ریسٹ ان پیس، جیسے مرڈرر سے زیادہ تو کسی کو ہمدردی ہی نہیں تھی اس سے۔ وہ الایہ تھی، عارش کے سر پر کھڑی بول رہی تھی۔ عارش خود کو کمپوز کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دل کرتا ہے ہاتھ توڑ کر آنکھیں پھوڑ دو ان سیریل کلرز کی، جینا حرام کر رکھا ہے سب کا۔ ایک کیس سالو نہیں ہوتا اور یہاں دوسرا آ جاتا ہے۔ الایہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجرم خود کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے۔ اب کہ وہ عارش کو ترچھی نگاہوں سے دیکھتی بولی۔ عارش نے ایک بیزار نگاہ الایہ پر ڈالی۔ اور دل تو کرتا ہے کہ ایک جھٹکے میں ایسے ذہین لوگوں کی گردن توڑ دوں جو بنا کسی ثبوت کے دوسروں پر الزام لگاتے ہیں۔ واضح دانت پیسے گئے تھے، آواز مدھمتی پر الایہ سن چکی تھی۔ ہاتھ بے ساختہ گردن پر گیا۔ آپ کی گردن کی تو بات نہیں ہو رہی۔ سرمد جو کہ پاس ہی کھڑا ان کے بڑبڑاہٹ سن رہا تھا، الایہ کو دیکھ کر بولا۔ کیا؟ الایہ زور سے اپنی گردن پر ہاتھ مارا۔ میں تو مچھر مار رہی تھی، اتنا جانے آج کل اتنے مچھر کہاں سے آ گئے ہیں، اف، کہتی وہ گردن کو کھجا رہی تھی۔ سو آپ بتا سکتی ہیں کہ سامنے کھڑا شخص مجرم ہے، پر یہ نہیں جانتی کہ سردیوں میں مچھر نہیں ہوتے۔ اوہ، تو ایسے ہوتے ہیں ہائی آئی کیو والے لوگ۔ عارش الایہ کے کان کے قدرے قریب سے گزرتے ہوئے مدھم آواز میں بولا تھا۔ سرمد جا چکا تھا۔ الایہ نے غصے سے مٹیاں بھینچی تھیں۔ لاش کے قریب بس وہ دونوں ہی موجود تھے۔ عارش بھی اب قدم اٹھاتا دوسری طرف جا رہا تھا۔ غائب تو رات بھر آپ بھی تھے مسٹر ٹیم لیڈر۔ عارش کے قدم تھمے، اس نے صرف چہرہ گھما کر واپس الایہ کی جانب دیکھا۔ وہ بھی کچھ سوچے سمجھے بغیر عارش پر الزام لگا رہی تھی، وہ بھی پورے وثوق کے ساتھ۔ عارش صرف اسے دیکھ کر ایک عجیب انداز میں مسکرایا تھا۔ مس الایہ، آپ گینیس ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام کیوں نہیں لکھوا لیتی؟ کیا وہ اس کے آئی کیو کی بات کر رہا تھا؟ اس سے پہلے کہ الایہ منہ کھولتی۔ بے وقوفوں کے سیشن میں بہت آسانی سے ریکارڈ توڑ لیں گی آپ۔ وہ جا چکا تھا۔ واٹ؟ الایہ کی آنکھیں پھیلیں۔ واٹ؟ الایہ چلاتی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے بیٹھی الہام پرسکون سی کھانے میں مصروف تھی۔ مطلب نہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ الایہ وہاں کچن میں ہی چکر کاٹنے لگی۔ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ فیصلہ ثبوت کی بنا پر ہی دیا گیا ہے، اور قصوروار بس ایک معمولی سا چوٹ تھا۔ اس کے مطابق اس نے گھبراہٹ میں گلزار صاحب کو نقصان پہنچا دیا۔ اس کا ارادہ مرڈر کرنے کا نہیں تھا، اور اس کی معافی کا پروسیجر احمد صاحب کے کہنے پر ہی پروسیڈ ہوا ہے۔ اف اف اف! الایہ اپنے بال نوچتے غصے سے بولی۔ میں ثبوت اکٹھے کر رہی تھی نا عارش کے خلاف، مجھے پتا ہے کہ وہ غلط ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے الایہ، اور ایک پولیس افسر ہو کر تم کسی پر یوں بے بنیاد الزام نہیں لگا سکتی۔ اب کے الہام ذرا غیر آرام دہ ہوئی تھی۔ تم میری طرف ہو یا اس کی طرف؟ میں فیکٹس کی طرف ہوں الایہ۔ الایہ جی بھر کے اسے گھورا، پھر منہ بگاڑتی واپس کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ میں بھی اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی۔ الہام کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہی۔ اس کی اور تمہاری سوچ دو مختلف سمتوں میں جاتی ہیں الایہ، سو تم کچھ بھی ثابت کرنے کو رہنے دو۔ خود کو کسی بلا وجہ کسی مصیبت میں ڈالنے کے بجائے اپنے اصلی کام پر دھیان دو۔ تم ضرورت سے زیادہ اس کے حق میں جا رہی ہو، الایہ خفگی سے بولی۔ میں صرف فیکٹ بتا رہی ہوں۔ فیکٹس؟ الایہ غصے میں منہ بھر بھر کے نوالے کھانے لگی تھی۔ اس کی موت ہارٹ اٹیک سے واقع ہوئی ہے، یقیناً کوئی خوفناک واقعہ ہے، کوئی چیز جسے دیکھ کر اسے ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ اس کے جسم پر موجود یہ چھوٹے موٹے زخم اور خراشیں خود کا دفاع کرنے کا نتیجے میں آئے ہیں، اور اس کے ہاتھ پر کندھا، یہ الفاظ۔ فورینسک ڈاکٹر نے اس کی کلائی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اس کے مرنے کے بعد اس کی جلد پر کریدے گئے ہیں۔ وہاں فورینسک لیب میں الایہ، ابراہیم اور عارش موجود تھے۔ سامنے پڑی نوجوان کی لاش اور اس کی دوسری طرف کھڑے فورینسک ایکسپرٹ رپورٹ دے رہے تھے۔ حیرت کی بات ہے، اتنی سخت سردی اور برف باری میں یہ صرف ایک عدد کرتا شلوار میں ملبوس کیوں تھا؟ ابراہیم نے چھمبے سے کہا۔ کیونکہ وہ اپنی مرضی سے وہاں نہیں پہنچا، شاید وہ ڈرتا بھاگا، چھپنے کے لیے اسکول کے احاطے میں گیا، یا شاید اسے جان بوجھ کر وہاں لے جایا گیا۔ الایہ کی سوچوں کے گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ آبویسلی کوئی خود تو موت کو گلے نہیں لگا جاتا، عارش بولا تھا۔ الایہ ہر ایک بات کو بے وقوف ثابت کرنا اس کی ڈیوٹی تھی۔ الایہ فورینسک لیب سے واپس آئی تھی جب الہام کو اپنے آفس میں پایا۔ اوہ الہام، تم یہاں؟ الایہ کہتی اپنی ڈیسک کی طرف آئی جہاں الہام بیٹھی تھی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟
کیا؟ کہ وہ نوجوان مالی اللہ دتہ کا بیٹا تھا. پتہ ہے نا، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اس اسکول میں پڑھتے تھے تو وہ کتنا خیال رکھتے تھے ہمارا. الہام بول رہی تھی جب عارش اور ابراہیم بھی آفس میں داخل ہوئے اور اپنے اپنے ڈیسک کی طرف بڑھ گئے. ابراہیم نے ایک نگاہ الہام پر ڈالی. اداس اور خفت بھرا چہرہ دیکھ کر ابراہیم کا دل جیسے بھینچا تھا. تمہیں بتانے سے کون سا وہ واپس آنے والا تھا؟ الہا نے لاپرواہ سا جواب دیا. اچھا تم یہی رکو، میں کافی لے کر آتی ہوں. کہتی الہا اٹھ کر باہر چلی گئی. بظاہر لیپ ٹاپ پر مصروف ابراہیم چور نگاہوں سے بجھی سی بیٹھی الہام کو ہی دیکھ رہا تھا. اسی دوران میں وہ ٹھٹکا. الہام افسردہ سی نگاہوں سے عارش کو ہی دیکھ رہی تھی. ابراہیم نے ایک نظر الہام اور دوسری نظر عارش کو دیکھا. عارش دنیا و مافیا سے بے خبر فائلز لکھنے میں مصروف تھا. عارش کے ایک دم چہرہ اٹھانے پر الہام نے فوراً نظریں دوسری سمت پھیری تھیں، جو کہ ابراہیم صاف دیکھ چکا تھا. اس نے واپس عارش کی جانب دیکھا جو کہ واپس اپنی فائلز پر جھک چکا تھا. ابراہیم کا موڈ سخت خراب ہوا تھا. الہا کے بعد وہ دوسرا شخص تھا جسے اس وقت عارش سخت زہر لگا تھا. سب لوگ جا چکے تھے. عارش ابھی بھی وہیں آفس میں ہی بیٹھا تھا. سامنے بورڈ پر لگی تصویریں اور بلیک باکسز. وہ کتنی ہی دیر سے ایک تصویر کو دیکھے گیا تھا جس میں اس نوجوان کے بازو کی تصویر تھی جس پر RIP کندا تھا. ریسٹ ان پیس. وہ زیر لب بڑبڑایا تھا. کچھ تھا، کچھ ملتا جلتا، کچھ جانا پہچانا سا. کن پٹیوں کو انگلیوں سے مسلتا وہ مسلسل یہ الفاظ بڑبڑا رہا تھا. نہ جانے اسے کیوں لگ رہا تھا یہ بات عارش کے لیے ہی کہی گئی تھی. ریسٹ ان پیس، ریسٹ ان پیس، ریسٹ ان پیس، ریسٹ ان پیس. جب اچانک آفس کا دروازہ کھلا، عارش نے بڑبڑاتے ہوئے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا. اس سے پہلے کہ وہ سامنے کھڑے شخص کی شکل پہچانتا اس کے دماغ میں جیسے بجلی سی گزری. ایک فلیش بیک. تمہیں میرا کھیل پسند آیا؟ وہ بچی اس سے پوچھ رہی تھی. اس کھیل کا نام کیا ہے؟ وہ وہی تھا. ہاں وہی تھا. وہ جانتا تھا. میں اسے ریسٹ ان پیس کہتی ہوں. اوہ سوری، شاید میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا. آواز پر عارش جیسے جاگا. وہ الہام تھی. عارش حیران سا سکڑی بھویں لیے اسے دیکھ رہا تھا. وہ دراصل الہا اپنا فون یہاں بھول گئی تھی. اس نے کہا کہ میں واپسی پر اٹھاتی لاؤں. الہام شرمندہ سی صفائیاں دیتی الہا کے کیبن کی طرف آئی. عارش ابھی تک اپنے فلیش بیک سے ہی نہیں نکل پایا تھا. الہام، گم سے لہجے میں ایک دم وہ بولا. الہام جو واپس جا رہی تھی جیسے جم سی گئی. دل اچھل کر منہ کو آیا. عارش نے اس کا نام پکارا تھا. الہام رائٹ؟ عارش نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. الہام وہیں کھڑی رہی. پشت عارش کی طرف تھی. کیا ہم کچھ دیر کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ عارش کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا. الہام نے اپنے ہاتھ سن ہوتے محسوس کیے تھے. آفس سے نکل کے وہ دونوں وہاں قریب ہی ٹہلنے لگے. عارش نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے. آدھا چہرہ مفلر میں چھپا ہوا تھا. تنی سرد رات میں یوں چہل قدمی کوئی خاص اچھا آئیڈیا تو نہ تھا. وہ بولنا چاہتا تھا پر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہاں سے شروع کرے. یادوں کے پردے پر کچھ ابھرا تھا. ہے عارش، کہاں گم ہو؟ وہ 9-10 سالہ بچی بھاگتی اندر آئی تھی. وہ عارش کا کمرہ تھا جس میں اس کے ساتھ 3 بچے اور رہتے تھے. الہام نے دھاڑ سے دروازہ کھولا اور چہچہاتی اندر چلی آئی. وہ اسٹڈی ٹیبل پر جھکا کچھ لکھنے میں مصروف تھا. الہام کو دیکھ کر ایک دم پزل سا ہو گیا. کرسی سے نیچے اترا. میں تمہارے لیے چاکلیٹس لائی تھی. الہام نے بہت ساری چاکلیٹس اس کے میز پر ڈھونڈیلیں، پھر دھپ سے قریب لگے بیڈ پر بیٹھ گئی. کیا لکھ رہے تھے؟ ڈائری؟ تجسس واضح تھا. عارش نے نفی میں سر ہلایا. ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی اتنا ہی خاموش تھا. الہام کے لیے وہ ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی رسپانس دیتا تھا اور اتنا ہی بہت تھا، ورنہ الہام کے علاوہ موجود ہر ایک فرد عارش کے لیے انویزیبل تھا. وہ بہت چنچل تھی، عارش کے مزاج سے مختلف، بہت مختلف، لیکن وہ پھر بھی اسے گفٹ، چاکلیٹس اور موجودگی سے کمفرٹیبل تھا. اب کہ وہ 9 سالہ لڑکی متجسس سی پورا کمرہ دیکھ رہی تھی اور عارش نے ایک چور نگاہ سے اسے دیکھا تھا. وہ اچھی ہے، اسے وہ اچھی لگی تھی. تم کچھ کہنے والے تھے عارش؟ وہ جیسے یادوں کی دوڑ سے واپس پلٹا، چلتے چلتے رکا. اوہ ایکچولی یہاں میں سب کو تم کہتی ہوں. سب مجھے بڑی بہن کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، سو تمہارے لیے بھی میرے منہ سے تم نکل گیا. اس کا لہجہ معذرت بھرا تھا. عارش مکمل الہام کی طرف مڑا تھا. وہ بہت خاموش تھی. وہ ویسی چنچل نہیں تھی. وہ ویسے کھلکھلا کے ہنستی نہیں تھی. سیدھی سی، خاموش سی، بے زر سی. کیا وہ وہی الہام تھی؟ اب کے الہام عارش کے یوں مسلسل اسے دیکھنے پر ذرا کھسیانی سی ہنسی ہنستی، پھر سردی سے جمتے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپتی گرمائش دینے لگی. تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں عارش. الہام عارش کے پہلو میں گرے ہاتھوں کو دیکھتی اپنے معمول کے انداز میں بولی. اسے ہر خوبصورت چیز کو کمپلیمنٹ دینے کی عادت تھی. عارش جاگا.
اس نے غیر محسوس انداز میں اپنا مفلر اتارا اور اتنی ہی خاموشی سے اسے الہام کی گردن میں لپیٹ دیا، مفلر کو گانٹ لگا کے پھر اسے ناک تک اوپر کھینچ دیا۔ الہام اس اچانک کی کارروائی سے جہاں تھی وہیں فریز ہو گئی۔ وہ جو کھلکھلاتی اس کے کمرے میں آن وارد ہوئی تھی، یا یہ جو سخت نروسنس اور خاموشی سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عارش کو لگا یہ ایک مختلف معاملہ ہے، یہ غیر ضروری معاملہ ہے۔ تم مسٹر احمد گلزار اور آفیسر الہیہ کو کیسے جانتی ہو؟ متوازن سے لہجے میں بات کا آغاز کیا گیا، جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اوہ، الہام بھی جیسے سکتے سے جاگی تھی۔ مسٹر گلزار میرے آئیڈیل اور مینٹور ہیں۔ میں بچپن سے ان کی کتابیں پڑھتی اور ان کی بہادری کے قصے سنتی بڑی ہوئی ہوں۔ اور الہیہ، وہ ٹھہری تھی، چہرہ اٹھا کر عارج کو دیکھا۔ وہ الہام کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں کہیں دور تھیں، سیاہی میں۔ الہیہ میرے بچپن کی دوست ہے۔ بس؟ عارج نے آہستگی سے چہرہ واپس الہام کی طرف موڑا تھا۔ الہام نے جواباً صرف ناسمجھی سے اسے دیکھا، گویا کہہ رہی ہو اور کیا؟ عارش اسے دیکھتا رہا۔ وہاں الہام کی آنکھوں اور باتوں میں کہیں نہ کہیں کچھ فرق تھا۔ وہ جو بول رہی تھی وہ مکمل نہیں تھا۔ آئی تھنک مجھے اب چلنا چاہیے، الہام بولی۔ اسے عارش کا یوں اس کے دماغ میں گھسنا پسند نہیں آیا تھا۔ شیور، عارش پروفیشنل سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ ایک لمحے سے اگلے لمحے تک وہ کتنی جلدی رنگ بدلتا تھا، وہ کتنا بدل گیا تھا۔ الہام نے پوری ملاقات کا یہ مختصر نتیجہ اخذ کیا تھا، پھر سر کو ذرا خم دیتی اپنا رخ موڑ لیا اور اپنے اپارٹمنٹ کی طرف چل دی، کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے۔ عارش الہام کو جاتے دیکھتا رہا، حتیٰ کہ وہ اندھیرے میں بھی کہیں جا ملی۔ اس کے ہونٹ دائیں طرف سے ذرا اٹھا تھا۔ بیلا، پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہماری بیٹی پر اثر ہے، شاید کوئی جن بھوت جادو، مجھے نہیں پتا، بس آپ اس کا علاج کروائیں جہاں سے مرضی۔ فاطمہ کچن میں کھڑی اونچی اونچی بول رہی تھی۔ پاس ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے بیلا کے ابو اکبر اخبار میں مصروف تھے۔ آج بیلا کی چھٹی کا دن تھا، سو وہ سو رہی تھی۔ فاطمہ اکبر کو بلی کا واقعہ منو ان سنا کر ہٹی تھیں۔ تمہیں بہت وہم ہوتا ہے، وہ ابھی بچی ہے، نہ سمجھی میں کچھ کر دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ سے تو کہنا ہی فضول ہے۔ اچھا بس کرو، فی الحال مجھے ناشتہ دو، میں بچوں کے سائیکیٹرسٹ سے بات کرتا ہوں۔ چلیں، آپ نے اسے پاگل ہی بنا دیا ہے، میں جادو وغیرہ کی بات کر رہی تھی۔ فاطمہ کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی کہ اب یہ مت کہنا کہ میں اسے پیروں فقیروں کے پاس لے جاتا پھروں، تمہیں پتہ ہے مجھے نہ ہی ان باتوں پر یقین ہے، نہ ہی ان پیروں فقیروں پر۔ فاطمہ نے ایک ناراضگی بھری نظر اکبر پر ڈالی اور ناشتے کے برتن تقریباً پٹکتے ہوئے اکبر کے سامنے رکھے۔ اکبر نے جواباً گھورا تھا، پھر اخبار ایک طرف رکھ کر نہ کھانا شروع کر دیا۔ آج موسم بہت اچھا ہے، پر میں گاڑی کی کھڑکی سے منہ لگائے بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوں۔ ابو آج مجھے اسلام آباد لے جا رہے ہیں، میری اسکول سے چھٹی بھی کروا دی۔ ابو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس بیٹا۔ پر میں بیمار تو نہیں؟ ہم ایک نئے طرح کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، وہاں اچھے بچے جاتے ہیں۔ ایک تو مجھے ابو کے بے منطق سے بہلاوے کبھی سمجھ نہیں آتے۔ میں نے کل رات ہی امی ابو کو کہتے سنا ہے کہ میرے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے، تو مجھے شہر کے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا، اور مجھ سے ابو جھوٹ بول رہے ہیں۔ گاڑی ایک بڑی سی عمارت کے پارکنگ لاٹ میں رکی تھی۔ پارکنگ لاٹ کے بعد ایک بڑا سا پارک نما میدان اور پھر عمارت شروع ہوئی تھی۔ شاید وہ کوئی دماغی امراض کا ادارہ تھا۔ چلو بیٹا، شاباش۔ ابو کے کہنے پر میں باہر نکلی اور پھر ابو کا ہاتھ پکڑ کر عمارت کے داخلی دروازے کی طرف چل دی۔ ہم کافی دیر ڈاکٹر کی کلینک میں بیٹھے رہے، وہاں ڈاکٹر اور ابو کے درمیان کافی باتیں ہوئیں۔ ڈاکٹر نے کہا مجھے کئی مہینوں لگاتار یہاں آنا ہوگا۔ کچھ دیر بعد ابو نے مجھے باہر گارڈن میں جا کر کھیلنے کا کہا۔ میں خاموشی سے وہاں چلی گئی۔ میں کافی دیر عمارت میں گھومتی رہی، مجھے وہ عمارت اچھی لگی تھی، خاموش سی، پسند مردہ سی۔ گارڈن میں کچھ خاص نہیں تھا، بس پودے اور انسان۔ میں چلتے چلتے عمارت کے ایک پچھلے حصے کی طرف آئی۔ وہاں ٹوٹا پھوٹا فرنیچر، بوڑھے پرانے ہوئے درخت اور روشنی قدرے مدھم تھی۔ میں نے ایک بڑے سے سیاہ چوہے کو ایک درخت کے پیچھے بھاگتے دیکھا تھا۔ اوہ، مجھے وہ اچھا لگا۔ میں نے اپنے چھوٹے پرس کی پاکٹ سے ایک چاقو نما چھوٹی سی چیز نکالی جو کہ میں نے ہاسپٹل کی راہداری میں جاتی ایک نرس کے ٹرے سے خاموشی سے اچکی تھی۔ وہ جو بھی تھا، پر باریک اور چمکدار تھا، سو مجھے اچھا لگا۔ پیارے چوہے، کہاں ہو؟ بنا چاپ کے چلنا میری خاصیت تھی۔ امی کہتی ہیں میں انہیں ہمیشہ ڈرا دیتی ہوں، اس لیے کچھ آواز کر کے چلا کروں۔ ہی، پر مجھے ڈرانا اچھا لگتا ہے۔ اوہ، وہ چوہا وہیں تھا، درخت کی جڑ میں، شاید وہ کچھ کتر رہا تھا، پر وہ اپنے بل سے کیوں باہر تھا؟ ایک دفعہ میں نے امی سے پوچھا تھا کہ جو سڑکوں پر رہتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟
امی نے کہا تھا کہ ان کے گھر اور اپنے نہیں ہوتے، اس لیے سڑکوں پر رہتے ہیں، اور امی نے ہی کہا تھا کہ انہیں نہیں مارتے جن کے اپنے یا پیارے ہوں۔ پر یہ چوہا تو اکیلا ہے، ایک نرم وجود، ایک تیز دھار آلہ، تھوڑی سی بے حسی۔ کچھ دیر بعد وہاں صرف ایک مٹی کا ڈھیر تھا جس پر اب وہ آرائے بھی کریدنے میں مصروف تھی۔ جب اسے ڈھونڈتے اکبر صاحب یہاں آئے۔ بیلا، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ غصے میں تھے۔ میں نے تمہیں گارڈن میں رہنے کا کہا تھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے وہ چمکدار نوکیلا سا کھلونا ابو کے سامنے کیا، پر ابو خوش نہیں ہوئے۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے چھین کر اسے پھینکا اور ایک بازو سے پکڑ کر تیز تیز چلتے وہاں سے نکل گئے۔ وہ رکتے تو میں انہیں دکھاتی۔ وہ چوہا بہت پیارا تھا، اور تکلیف میں تو اور بھی پیارا۔ یہ لو بیلا تمہارے فرائز۔ اف، کس قدر گرمی ہے آج تو، پر مجاز ہے جو مجھے چولہے سے آگے سے پیچھے ہونے دیں۔ یہ باپ بیٹی۔ فرائز کی پلیٹ بیلا کے سامنے رکھ کر فاطمہ وہی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ٹی وی پر ان کا پسندیدہ ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، سو اکبر صاحب بھی گھر پر تھے اور قریب ہی اخبار لیے صوفے پر بیٹھے تھے۔ امی، یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ وہاں ٹی وی پر ایک انڈین ڈرامے میں ہوتے ماتم کو دیکھ کر بیلا بولی۔ ان کے گھر ڈیتھ ہوئی ہے نا، اسی لیے۔ پر امی، یہ کاسنی کیوں رو رہی ہے؟ کل جب ہم یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے تو اسی نے تو مارا تھا اس آنٹی کو۔ ہمیشہ کی طرح فاطمہ بیلا کے سوالوں سے جھنجھلانے لگیں۔ ارے بھائی، اسے ہی تو ایکٹنگ بولتے ہیں۔ وہ ایکٹنگ کر رہی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے مارا ہے۔ فاطمہ اور بیلا کی اس نہج کی گفتگو سن کر اکبر نے اخبار ذرا نیچے کیا تھا۔ یہ سب اس سے ڈسکس کرنے والی چیزیں ہیں فاطمہ؟ وہ بچی ہے اور تم ابھی سے اسے ڈراموں کی سیاستوں میں لگا دو۔ اسے کوئی کارٹون یا بچوں کے دیکھنے کے پروگرام لگا کر دو، نہ کہ انڈین فضول ڈرامے۔ اکبر کی اس بات پر فاطمہ کا چہرہ سخت بگڑا تھا۔ ہاں، دن میں 2 پل جو سکون سے بیٹھ جاؤں تو وہی آپ کو زہر لگتا ہے، کہتی فاطمہ نے کارٹونز لگائے اور ریموٹ پٹکتی وہاں سے اٹھ گئیں۔ اکبر نے اخبار لپیٹ کر ایک طرف رکھا۔ عقل کی بات تو یہاں کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور اینک لپیٹ کر آہستگی سے وہاں سے اٹھ گئے۔ دونوں کے جانے کے کچھ دیر بعد تک تو بیلا ٹی وی اسکرین کو گھورتی رہی، پھر آہستگی سے اپنے گود میں پڑے فرائز کی پلیٹ ایک طرف رکھی اور ریموٹ اٹھا کر واپس وہی چینل لگا لیا۔ وہاں اب ماتم والے گھر میں پولیس بھی نظر آ رہی تھی اور سب سے پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ جب کاسنی کی باری آئی تو پولیس کے 1-2 سوال پوچھتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ سب اسے لے کر ہسپتال دوڑے، اور اسی طرح اس کی پولیس سے فی الحال جان بچ گئی تھی۔ فرائز کھاتی بیلا زیر لب خود بخود مسکرا رہی تھی۔ اسے اچھا لگا تھا، اسے ایکٹنگ اچھی لگی تھی۔ اگر بلی مار کر میں روؤں گی تو امی کو لگے گا کہ مجھے دکھ ہے اور میں نے نہیں مارا۔ ہی، مجھے ایکٹنگ پسند آئی۔ اور یوں کبھی کبھی فاطمہ اور اکبر کے بہترین اور سخت نگرانی اور پرورش کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ کل پچھلے 2 دن سے کلاس میں ایک نئی خبر پھیلی ہوئی تھی کہ کلاس کی سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ الہیہ اسلام آباد شفٹ ہو رہی ہے۔ یہ اس کا اسکول میں سے آخری ہفتہ ہوگا۔ بیلا کا دھیان آج صبح سے ہی الہام اور الہیہ میں اٹکا ہوا تھا۔ آج ساری کلاس بریک ٹائم میں الہیہ کو فیئر ویل پارٹی دینے والی تھی۔ اس نے کب سے سوچا ہوا تھا کہ وہ الہام اور الہیہ سے دوستی کرے گی، اور اب یوں اچانک الہیہ جا رہی تھی۔ اسے الہیہ اچھی لگتی تھی، پر وہ کبھی بیلا سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ تو صرف الہام تھی جو صبح سب بچوں کے ساتھ بیلا سے بھی سلام لے لیتی تھی۔ بریک ٹائم ساری کلاس الہیہ کے لیے ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کرنے کے لیے کلاس میں موجود تھی۔ درمیان میں کیک موجود تھا جو کہ الہام کے گھر سے آیا تھا، اور آس پاس چاکلیٹس اور دوسری چیزیں موجود تھیں۔ ہلا گلا کرتی وہ سب کھانے پینے میں مصروف تھیں۔ کچھ نے الہیہ کو تحائف بھی دیے تھے۔ الہام نے الہیہ کو اسٹیشنری کا پورا سیٹ گفٹ کیا تھا، اور الہیہ نے الہام کو فیئر ویل گفٹ کے طور پر ایک خوبصورت سا نیکلیس دیا تھا۔ سلور چین میں ایک چھوٹا سا چاند لٹک رہا تھا۔ بیلا بھی وہیں سب میں بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ آج وہ کچھ نیا ایکسپیرینس کر رہی تھی۔ کوئی اپنا جا رہا ہو تو دکھی ہوا جاتا ہے، تحائف دیے جاتے ہیں، مطلب کسی اپنے چھوڑ جانے کا دکھ کا باعث ہوتا ہے۔ اور پھر ایک نیا سوال، جب اس کا کوئی اپنا اسے چھوڑ کے جائے گا تو وہ کیسے بیہیو کرے گی؟ اکبر، آپ ایک پڑھے لکھے انسان لگتے ہیں، امید ہے آپ سب سمجھ رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر ہمدانی اکبر صاحب کو پورا ڈائگنوسس پروسیس سمجھا چکے تھے اور سائیکوپیتھی پر بھی ڈسکس کر چکے تھے۔ بیلا باہر گارڈن میں ہی تھی۔ پچھلے 3-4 سیشن کے بعد ڈاکٹر ہمدانی نے اکبر صاحب کو سجیسٹ کیا تھا کہ وہ بیلا کا ڈائگنوسس پروسیس کروائیں۔ اگر وہ سائیکوپیتھ ڈیٹیکٹ ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ لیکن اکبر صاحب عجیب کشمکش میں انہیں دیکھ اور سن رہے تھے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، پر چونکا آپ نے کہا ہے کہ ابھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا رویہ سائیکوپیتھی کی وجہ سے ہے یا ویسے ہی ہے، تو اس کا مطلب ہوا وہ سائیکوپیتھ نہیں ہے۔ وہ ہو بھی سکتی ہے،
ڈاکٹر ہمدانی جانتے تھے کہ اکبر صاحب کو اتنی حجت کیوں ہو رہی ہے۔ کیا ہم اس پر سوچنے کا وقت لے سکتے ہیں؟ اکبر صاحب نے کہا۔ جی جی بالکل، ہم پیرنٹس کی اجازت کے بغیر پروسیس سٹارٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی وہ جس عمر میں ہے، یہ ایرا انسانی دماغ کے کریٹیکلس ایریا میں دوسرا ایریا ہے جہاں اس کی پرسنالٹی کی تشکیل پائی جاتی ہے، اور اس سب میں اس کا ماحول، ماں باپ اور اطراف بہت کم کردار ادا کرتے ہیں۔ اکبر صاحب ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈاکٹر ہمدانی خاموش ہوئے۔ شاید ڈاکٹر ہمدانی کی باتیں غیر ضروری تھیں۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے اجازت دیں، اکبر صاحب کہتے وہاں سے نکل گئے۔ ڈاکٹر ہمدانی نے عجیب نگاہوں سے انہیں جاتے دیکھا، پھر ایک آہ بھرتے اگلے مریض کو آنے کو کہا۔ وہ جانتے تھے اکبر صاحب واپس نہیں آنے والے۔ اکبر صاحب ایک اوسط دماغ رکھنے والے پاکستانی مرد تھے۔ ان کے خیال میں بگڑے بچے صرف مار دھاڑ سے ہی سدھر سکتے ہیں، اس کے لیے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ فاطمہ رات کو کھانے کی میز پر اکبر صاحب سے مخاطب ہوئیں۔ کچھ نہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ بس اسے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اکیلی بہن ہے نا، تو اکیلے پن میں ایسا بہیو کرتی ہے۔ فاطمہ نے ایک آہ بھری۔ اب اللہ کی مرضی، اس نے اسے اور بہن بھائی نہیں دیے۔ اکبر غیر معمولی خاموشی سے کھانے میں مصروف تھے۔ پتہ نہیں، اس کے اسکول میں بھی اتنے کچھ خاص دوست بھی نہیں ہیں۔ میں جاؤں گی اس کے اسکول اور اس کی ٹیچر سے بات کروں گی کہ اس پر زیادہ توجہ دیا کریں، بچوں کے ساتھ بٹھایا کریں تاکہ اس کا بھی تھوڑا دھیان بٹے۔ فاطمہ فکر مندی سے کہتی کھانے میں مصروف تھیں۔ اچھا ہے۔ اکبر صاحب نے فاطمہ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ آج اکبر اور فاطمہ بیلا کو لے کر باہر گئے تھے، فاطمہ کے اصرار پر کہ بیلا کو ہفتے میں ایک دن گھمانے لے جانا چاہیے، اسے وہ بہتر محسوس کرے گی۔ واپسی پر اس نے ایک خرگوش کا کاسٹیوم خرید لیا تھا۔ فاطمہ اور اکبر نے منع بھی نہیں کیا۔ گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے اس نے وہ کاسٹیوم ٹرائی کیا۔ کاسٹیوم اس کے سائز سے قدرے بڑا تھا، لیکن پھر بھی وہ پیروں میں آتے کاسٹیوم پر اس نے سر پر خرگوش کا سر رکھا تھا، جس میں اس کا مکمل منہ ڈھک گیا تھا۔ اب آئینے کے سامنے کھڑی وہ بالکل ویسے ہی لگ رہی تھی جیسے خرگوش والا شخص وہ پارک میں دیکھ کر آئی تھی۔ وہ دن اور اس کے بعد سے اس کا وہ کاسٹیوم اتنا پسند آیا کہ ہر وقت اسے پہنے رکھتی۔ کاسٹیوم نہیں تو کم از کم خرگوش کا سر تو پہنے ہی رکھتی۔ اکبر نے کچھ خاص توجہ نہیں دی، مگر فاطمہ کو بہت جتن کرنے پڑتے جب وہ اسکول بھی وہ خرگوش کا سر پہن کر جانے کی ضد کرتی تھی۔ آخر فاطمہ نے ایک دن تنگ آ کر چپکے سے خرگوش کے چہرے سے ایک آنکھ نکال دی۔ دیکھو بیلا، یہ ایسے اچھا نہیں لگ رہا، ایک کام کرو اسے رکھ دو، میں فرصت ملتے ہی اس کی آنکھ ٹانگ دوں گی، پھر تم اسے پہن لینا۔ پہلے تو بیلا نے فوراً فاطمہ کی بات مان دی، لیکن پھر ایک دن خود ہی دوبارہ اسے نکال کر سر پر رکھ لیا۔ امی کوئی بات نہیں، میں ایک آنکھ کے ساتھ بھی ٹھیک ہوں۔ اور پھر وہی روز روز کی ضد شروع ہو گئی تھی۔ باقی کا کاسٹیوم تو فاطمہ پہلے ہی پھینک چکی تھی۔ پھر ایک دن غصے میں آ کر فاطمہ نے خرگوش کا سر بھی گھر کے پیچھے موجود کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اسکول سے واپسی پر سر نہ ملنے پر بیلا ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن اور ہفتہ گزر گیا، لیکن بیلا نے ایک لفظ تک نہیں بولا۔ اور پھر آخر فاطمہ اور اکبر نے یہ بات نوٹس کر ہی لی۔ بیلا بیٹا، کوئی مسئلہ ہے؟ کیا آپ اتنی چپ کیوں ہیں؟ بیلا اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی گھر کے پیچھے موجود کچرے کے ڈھیر کو دیکھ رہی تھی، جب فاطمہ نے پھلوں کی پلیٹ اسے قریب رکھتے ہوئے کہا۔ بیلا نے ایک نظر مڑ کر فاطمہ کو دیکھا۔ اس کی نظر وہ اس قدر عجیب تھی کہ فاطمہ کے جسم نے ایک جھرجھری لی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد بیلا کھڑکی سے اتری اور نیچے فاطمہ کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ امی، ایک بات پوچھوں؟ آخر پورے ہفتے کے بعد منہ سے الفاظ نکلے تھے۔ ہاں میری جان، بولو کیا بات ہے؟ اور فاطمہ نے سکا سانس لیا۔ میرے فیورٹ کارٹونز ہیں نا، وہ جو… ہاں مجھے پتا ہے، کیا ہوا انہیں؟ فاطمہ نرمی سے بولی۔ اس میں جو مین کریکٹر ہے نا، اس کا دوست مر گیا اور وہ بہت اداس ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ ہائے، یہ تو بہت برا ہوا۔ کس نے مارا اسے؟ بیلا پھر خاموش ہو گئی۔ اوہ، تو بیلا اس دکھ میں اتنی خاموش تھی۔ فاطمہ نہیں جانتی تھی کہ بیلا کارٹونز کے کریکٹر کو اتنا سیریس لیتی ہے۔ اچھا چلو چھوڑو، جس نے بھی مارا ہے کوئی بات نہیں، اسے سزا ملے گی۔ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے اس نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ تم یہ سیب کھاؤ۔ بیلا نے سیب اٹھایا اور پھر اسے کھاتی پاس پڑے ٹیب کو گود میں رکھ کر بیٹھ گئی اور اس پر کارٹونز لگا دیے۔ فاطمہ کچھ سوچتی کھڑی ہوئی۔ مجھے بیلا کے کارٹونز بدلنے چاہیے۔ اپنی عقل کے مطابق حل نکالتی ہوئے بیلا کے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ وہاں سیبوں کی بھری پلیٹ اور ایک چھلکوں اور چھری والی پلیٹ بیلا کے قریب ہی پڑی تھی۔ سیب کھاتے کھاتے بیلا نے ایک نظر اٹھا کر فاطمہ کی پشت کو دیکھا تھا، پھر مسکراتی واپس ٹیب پر جھک گئی۔ بیلا، میں ذرا باہر جا رہی ہوں گروسری کے لیے، تمہارے ابو آنے والے ہوں گے، ان کے آنے سے پہلے گھر کا دروازہ نہ کھولنا۔
बड़ी सी चादर लिए एक हाथ में पाउच पकड़े फातिमा ने बेला के कमरे में झांका था, जो कि होमवर्क करने में मसरूफ थी। शाम के 5 बज रहे थे। बेला ने बगैर सर उठाए इस बात में सर हिलाया और अपनी तवज्जो बरकरार रखते हुए होमवर्क में मसरूफ रही। फातिमा ने बेला के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा बंद किया और ग्रॉसरी के लिए निकल गई। फातिमा को गए आधा घंटा गुजरा था जब बेला अपनी जगह से उठी और भागकर अपने कमरे की खिड़की से जा लगी, जिसके पार कचरे का ढेर लगा था। उनका घर तीसरी मंजिल पर था, तो कचरा कभी इतने बलाए जान नहीं बना था। वहां नीचे खोजती निगाहों से देखते हुए बेला को खरगोश का सर दिखाई दिया। एक आंख तो पहले ही गायब थी, लेकिन अब एक कान भी फट चुका था, जिससे रुई बाहर लटक रही थी। शायद कुत्तों ने कचरे पर मुंह मारते हुए खींचातानी में उसे फाड़ दिया था। और फिर अगला पल जाया किए बगैर बेला खिड़की से उतरी और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। यह बेहतरीन मौका था। बगैर ये सोचे कि अगर फातिमा ने वो सर दोबारा देखा तो बेला की पिटाई भी हो सकती है। वो उसे कचरे से उठाड़ लाई और लाकर बेड के नीचे छुपा दिया। रात खाने के मेज़ पर वो तीनों मौजूद थे। फातिमा ग्रॉसरी की कत्था और महंगाई का रोना रोते अकबर की प्लेट में खाना निकाल रही थी, जबकि बेला सामने मेज़ पर टैब और गोद में मैगी का बाउल रखे कार्टून्स देखने में मसरूफ थी। इसे बंद करो बेला, खाना ठंडा हो रहा है। फातिमा ने एक झटके से टैब मेज़ पर औंधा कर दिया और मैगी के बाउल की तरफ इशारा किया। ऐसे नहीं करते, आराम से समझाओ उसे। अकबर ने खफगी से फातिमा को डपटा था। आपको क्या पता बच्चे कैसे पाले जाते हैं, कभी जो आपको पालने पड़े तो पता लगे। मजा लो जो मेरी एक मान जाइए। फातिमा बड़बड़ाती अपनी प्लेट में निकाल रही थी। अगर टैब के अलावा कुछ और दिया होता इसके हाथ में तो वो भी 24 घंटे से ना चिपकी होती। अकबर भी जवाबन बड़बड़ाए थे। और बस फातिमा का पारा यहीं आसमानों को छूने लगा। उसने चमचों के साथ रैक से छुरी निकाल के बेला के हाथ में पकड़ाई। ये लो, टैब रखो, ये लो, और गला काट दो मेरा, ठीक? बेला गोमगो सी दोनों को देखे गई। फातिमा भी एक इंसान थी। वो शायद माँ का किरदार अदा करने में बुरी साबित हुई थी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अकबर ने मलामत में सर नफ़ी में हिलाया था। फिर अचानक फ़ोन रिंग होने पर वहाँ से उठ गए और कॉल सुनते बाहर चले गए। अकबर भी एक इंसान थे और शायद वो एक बाप का किरदार अदा करने में बुरे साबित हुए थे। फातिमा मुँह में बड़बड़ाती खाने लगी और बेला के हाथ में मौजूद छुरी उसके पहले में मौजूद थोड़ी सी खाली कुर्सी पर शिफ्ट हो चुकी थी। बस एक सबको मैं ही लापरवाह लगती हूँ। फातिमा की बड़बड़ाहट बेला साफ सुन सकती थी, लेकिन फ़िलहाल वो सिर्फ अपनी मैगी में उलझी हुई थी। बेला भी एक इंसान थी और वो भी अपने माहौल में अपना किरदार ढूंढ रही थी। रात का कोई आखिरी पहर था जब फातिमा प्यास पर उठी थी। नींद से बोझल आंखें वो पानी पीने किचन में आई। पानी पीकर वो वापस कमरे की तरफ जा रही थी जब बेला के कमरे के आगे से गुजरते हुए वो ठटकी। वहाँ आध खुले कमरे से रोशनी बाहर आ रही थी। फातिमा के माथे पर बल गहरे हो गए। वो आहिस्तगी से बेला के कमरे का दरवाज़ा धकेलती अंदर दाखिल हुई। बेला, फातिमा हल्का सा बड़बड़ाई। बेड खाली था। रोशनी बेड के दूसरे तरफ से आ रही थी। तुम अभी तक टैब देख रही हो? आपके फातिमा गुस्से से बोली। तेजी से बेड के दूसरी तरफ आती हुए एकदम किसी चीज़ से टकराने पर मुंह के बल गिरी थी। आह कराती अपनी कमर से हिलाती वो सीधी हो रही थी जब अचानक दरवाज़ा खटाक से बंद हुआ। फातिमा बिजली की तेज़ी से मुड़ी। सामने बंद दरवाजे के आगे वही थी, फटे कान वाले खरगोश का शर्ट पहने, एक हाथ में छुरी थी। वही छुरी जो फातिमा ने अपना गला काटने के लिए बेला को खुद थमाई थी। ये क्या हरकत है बेला? गुस्से और खौफ की मिली जुली कपकपाती सी आवाज़ में फातिमा बोली थी। अचानक बेला की सिसकने की आवाज़ आई। वो रो रही थी। अम्मी, मुझे डर लग रहा है, मेरे बेड के नीचे मॉन्स्टर है। बेड की तरफ इशारा करते हुए वहीं खड़ी हिचकियाँ लेती रो रही थी। उफ! फातिमा ने एक लंबा सांस खारिज किया। तो तुम इस छुरी से उस मॉन्स्टर को मारने वाली थी? और ये खरगोश का सर कहाँ से वापस आया हमारे घर? नरमी से बोलती फातिमा उसके करीब आई, हैरत लेकिन मुतवाज़िन लहजे में कहती। लाओ ये छुरी मुझे दो। फातिमा ने हाथ आगे बढ़ाया। खरगोश से सर से उठी कचरे की बू सीधी फातिमा के नथनों से टकराई थी। उफ! ये सर भी दो, गंदा, फेंको मैं इसे। अब के फातिमा गुस्से से बोली थी। लटके कान वाला वो खरगोश का सर तेजी से नफ़ी में सर हिला था। बेला! फातिमा ने गुस्से से बोला, फिर हाथ बढ़ाकर वो सर बेला के सर पर से उतारना चाहा और अगले ही पल फातिमा की चीख निकलने से पहले ही कहीं दब गई थी। इसके पहलू के गर्म गोश्त में कुछ सर्द घुसा था, सर्द और तेज धार, गोश्त को चीरता। पल भर को कमरे में खामोशी छाई थी। घड़ी की एक टिक, फिर अगली। फातिमा ने उबलती आंखों से नीचे देखा। छुरी मुकम्मल उसके पेट की एक तरफ घोंपी हुई थी और छुरी का दस्ता बेला के हाथ में था। फातिमा 2 कदम पीछे हुई, हाथ छुरी पर गया। लड़खड़ाते कदमों से वो पीछे को चलती एकदम खिड़की से जा लगी।
चौपट खुली खिड़की से आते झोंकों से उसके बाल उनके चेहरे को ढांप रहे थे। खौफ से उबलती आंखों से फातिमा बेला को देख रही थी। अकबर, घुटी घुटी आवाज़ मुश्किल कमरे के बंद दरवाजे से टकराकर वापस लौट रही थी। बेला हिचकियों से रोती फातिमा के करीब आई थी। अम्मी, आपको भी डर लग रहा है? अकबर, अकबर, छुरी वाली जगह दोनों हाथों से पकड़े और मुसलसल चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। मुझे मज़ा आ रहा है। बेला की रोती आवाज़ एकदम हंसी और किलकिलाहट में बदल गई। उसका जिस्म हरकत नहीं कर पा रहा था। मुसलसल खून बहने से उसकी टांगें सूंध पड़ रही थीं। फातिमा ने छुरी खींची, जिसके निकलते ही खून और तेज़ी से बहने लगा। छुरी उसके हाथ से गिर गई, सर चकराने लगा। बेला कुछ और आगे बढ़ी और फातिमा को वहीं खिड़की से बाहर को धकेल दिया। फातिमा को संभलने का मौका भी ना मिला और वो वहाँ तीसरी मंजिल से कचरे के ढेर पर जा गिरी। रात के आखिरी पहर, दूर कहीं भौंकते कुत्तों की आवाज़ अब कदरे कदरे करीब आती जा रही थी। आधा कचरे के ढेर में ढसा फातिमा का वजूद फिलहाल कुछ और समझने से कासिर था। इसके पहलू से भी बल बल बहता खून कचरे के ढेर को भी सुर्ख करता जा रहा था। सर के पिछले हिस्से में उठती ठीस उसके हवास मजीद गायब कर रही थी। ज़बरदस्ती खींचती सांसों में नज़र वहाँ उस चौपट खुली खिड़की पर ही मौजूद थी। फटे कान से बाहर लटकती रुई वाला खरगोश का सर अपनी एक आंख से बहुत फुर्सत से फातिमा को देख रहा था। आपकी सांसों ने मजीद हरकत करने से इनकार कर दिया। सीने में अटकी सांस को मुश्किल बाहर तक लाने की कोशिश में फातिमा के तड़पते वजूद ने आसमान पर फैलती हल्की हल्की नीलाहट को देखा और फिर वहाँ उस खरगोश के सर के पीछे से निकलता बड़ा गहरा स्याह साया उसके वजूद के ऊपर फैलने लगा। पूरा आसमान और फिर आखिरी धुंधलाती नज़र और सीने में अटका आखिरी सांस। फातिमा, वो अकबर थे। अभी अभी बेला के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। बेला, तुम्हारी अम्मी। अकबर की बात अभी बीच में ही थी कि अंधेरे में डूबे कमरे में उन्हें लगा उनका पैर किसी माए पर पड़ा है। अकबर ने झुंझुलाकर लाइट्स रोशनी से मानूस होते ही उनकी आंखों ने अगला जो मंजर देखा वो उनका दिल दहला देने को काफ़ी था। दरवाजे से खिड़की तक जाता खून का एक दरिया था। खिड़की की दीवार और खिड़की खून आलूद थी और सामने बेड के साथ लगी बैठी बेला हवंतकों की तरह कभी अकबर और कभी खिड़की को देख रही थी। अकबर डगमगाते से कदमों के साथ खिड़की तक गए और एक नज़र नीचे झांक कर देखा। हल्की हल्की फैलती रोशनी में वहाँ कचरे पर एक वजूद साकिन पड़ा था। नहीं, अकबर पे यकीनी के आलम में पूरे बेला की तरफ मुड़े। तुमने अपनी माँ को मार दिया? वो सकते किसी कैफियत में बोले। मैंने नहीं, मेरे दोस्त ने मारा है। बेला ने करीब पड़े खरगोश के सर की तरफ इशारा किया। अम्मी ने उसे खिड़की से फेंका था। उसने अम्मी को फेंक दिया। अम्मी कहती हैं जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। अकबर के सीने में एकदम जैसे एक दर्द की लहर सी उठी। दोनों मुट्ठियों से सीना भेजते वो ज़मीन पर बैठते चले गए। तुमने अपनी माँ को मार दिया बेला। तुम साइको। तुमने अपनी माँ को मौजूदा कहानी। चपरासी के बेटे के कत्ल वाली रात। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल से कुछ फासले पर मौजूदा सरकारी क्वार्टर्स में से एक क्वार्टर में अभी भी बल्ब जल रहा था। पीले बल्ब की रोशनी क्वार्टर की इकलौती खिड़की से झलकती बाहर पड़ी बर्फ की दबीज तह पर पड़ रही थी। 24-25 साल वो नौजवान मुसलसल रेडियो पर चैनल आगे पीछे करता खबरें सुनने की कोशिश कर रहा था, पर फ्रिक्वेंसी है कि सेट होकर नहीं दे रही थी। वो रेडियो उठाकर खिड़की के करीब आया। सर दबा का झोंका उसके वजूद से टकराया। क्वार्टर के एक कोने में पड़ी अंगीठी काफ़ी हद तक क्वार्टर को गर्म रखे हुए थी। खिड़की से बिल्कुल सर टिकाए बैठा था कि अचानक खिड़की के जंगले पर किसी का हाथ पड़ा। वो डरकर एकदम से पीछे हुआ। मदद करो। घुटी सी आवाज़ में कोई खिड़की का जंगला पीट रहा था। पहले पहल तो वो नौजवान मारे खौफ के अपने बिस्तर में घुसने लगा। उस सुनसान इलाके में यूं बाहर निकलना ठीक नहीं था। कुछ देर में खिड़की के बाहर खामोशी छा गई। मारे तजस्सुस के आखिर वो बिस्तर से निकला और खिड़की से बाहर झांका। दूर दूर तक किसी बशर का नामो निशान नहीं था। न जाने क्या सूझी कि वो दरवाजे की तरफ आया। कुंडी खोलकर ज़रा सा दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। ठंडी हवा के झोंके उसकी हड्डियों में सरायत करने लगे। वहाँ भी कोई नहीं था। उसने वहीं दरवाजे के करीब पड़े वो सीधा से जॉगर्स पैरों में अड़से और कपकपाता दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। दोनों कदम बाहर निकाले ही थे, किसी एहसास के तहत वो क्वार्टर के कोने की तरफ चला आया। वहाँ कोई था, जैसे कोई फौरन भाग कर गया हो। कौन है? कहता वो क्वार्टर के पिछली तरफ आया था। तमाम क्वार्टर्स की लाइट्स बंद थीं। चांद की चांदनी भी नहीं थी। बस अंदाज़ा अंधेरे में टिटोलता इधर उधर निगाह दौड़ाने लगा।
जब कोई दिखाई ना दिया तो वापस जाने को पलटा। यूं बर्फबारी में वो मजीद खड़ा नहीं हो सकता था। भागता वो क्वार्टर के पिछले हिस्से से निकलकर सामने की तरफ आया जहां दरवाज़ा था। सर्दी से कपकपाता वो दरवाज़ा खोलने लगा जब उसके हाथ वहीं फ्रीज हो गए। दरवाजे पर ताला पड़ा था। उसने सख्त अचंभे से दरवाजे की जानिब देखा। अब के सर्दी से ज़्यादा खौफ उसकी हड्डियों में सरायत कर रहा था। वो बौखलाहट में दरवाज़ा पीटने लगा, ताला खींचने लगा कि खोल ले। साथ साथ आसपास भी नजरें दौड़ाता जा रहा था। खौफ से उसकी हालत पतली हो रही थी। इसी में उसने क्वार्टर के पीछे से एक साया निकलता देखा, स्याह हुडी में मलबूस। एक हाथ में कुछ था, जैसे कोई कुल्हाड़ा या शायद कोई और औजार। नौजवान के हाथ पांव फूल गए। वो 2 कदम लड़खड़ाता पीछे को जा गिरा। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं पता। वो अब तजस्सुस में बाहर आने को कोस रहा था, लेकिन स्याह बादे में मलबूस वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसकी तरफ आ रहा था। वो नौजवान यकदम उठा और सड़क की तरफ दौड़ लगा दी। फिर बिना देखे वो अंधाधुंध भागे गया। क्वार्टर्स खत्म होने पर प्राइमरी स्कूल की इमारत शुरू हो गई थी। उसने मजीद कुछ सोचे बगैर प्राइमरी स्कूल के ग्राउंड की दीवार फलांगी और अंदर चला गया। उसकी जेब में दरवाजे की चाबी थी। वो दरवाज़ा खोलकर भी जा सकता था, लेकिन खौफ और बौखलाहट में उसे बस यही सूझा था। ग्राउंड पार करके वो क्लासेस की तरफ आया। लंबी राहदारी जिसके दोनों इतराफ में कतार में क्लासेस थीं, मुकम्मल अंधेरे में डूबी थीं। दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ता वो एक क्लास में जा घुसा और सबसे आखिरी बेंच के पीछे छुप गया। सख्त सर्दी में भी उसके पसीने छूट रहे थे। कितनी ही देर तो खामोशी रही, फिर अचानक बाहर राहदारी में से कोई आवाज़ उभरी, जैसे फर्श पर कुछ घसीटा जा रहा हो। अजीब दिल खराश सी आवाज़ इसी तरफ आ रही थी। खौफ से उसके मुंह से हिचकी निकली। आवाज़ कदरे बुलंद थी। इसने फौरन दोनों हाथों से मुंह को ढका। वो बेंचों के नीचे से कमरे में दाखिल होते शख्स के स्याह बूट देख रहा था। वो उसी की तरफ आ रहा था। नौजवान ने फौरन वहां से जस्त लगाई और खिड़की से पिछले हाथे में कूद गया। खिड़की फलांगते हुए वो बुरी तरह से रपट कर गिरा था। लड़खड़ाता वो झाड़ियों में जा गिरा। पूरा जिस्म दुखने लगा था। कदम उठाना और मजीद दौड़ना दोबर हो गया था। मौत सर पर खड़ी थी, वो जानता था। मदद मदद करो, कोई मदद करो मेरी। रोता वो बमुश्किल चिल्लाया था। स्याह लिबादे वाला शख्स उसके सर पर खड़ा था। उस नौजवान को अपनी सांस बंद होती महसूस हो रही थी। सीने में जैसे एकदम खिंचाव पड़ा, गोया किसी ने उसका दिल पकड़कर मुट्ठी में भींच दिया हो। तकलीफ से तड़पते अगले चंद लम्हों बाद उसका जिस्म साकित हो गया। स्याह लिबादे वाला शख्स उसके करीब बैठ गया। स्याह हुडी से उसके बारीक होंठ थोड़े झलक रहे थे। वहाँ मुस्कुराहट थी, एक बड़ी सी मुस्कुराहट, जिसके पीछे नन्हे नन्हे सफ़ेद दांत झलक रहे थे। फिर उसने अपनी जेब से एक पॉकेट साइज चाकू निकाला और कदरे एहतियात से उसकी कलाई पर चाकू की नोक से कुछ अल्फाज कुरेदने लगा। RIP। अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके एक नज़र उस नौजवान के सफ़ेद होते चेहरे पर डाली और स्याह ग्लव से ढके हाथ से उसका चेहरा थपथपाया। गुड बॉय। वहाँ खामोश खड़ी इमारत ने एक जनाना आवाज़ सुनी थी और लाल और सफ़ेद की इस कथा में एक और आवाज़ का इजाफा। एक खनकती सी खूबसूरत आवाज़, एक माहौल में वहशत पैदा करती बेखौफ सी आवाज़। बेला को अच्छा लगता है जब लोग उससे डरते हैं। लहजे में फ़ख्र और ख़ुदपसंदी अरूज पर थी। बर्फ़बारी अपने ज़ोरों पर थी। लाश के सर्दी से नीले पड़ते जिस्म पर बर्फ़ के नरम मुलायम सफ़ेद गाले आकर अटकने लगे थे। रात की स्याही एक और खेल ख़त्म होने पर लाश के इर्द गिर्द इकट्ठी होकर रक्स करने लगी थी। वहाँ खड़ी स्कूल की खामोश इमारत इस सब की गवाह थी, पर वो बेज़ुबान थी। ये बेला की दुनिया थी, लाल और सफ़ेद, सर्द और वहशी। कॉमसेट यूनिवर्सिटी एबटाबाद कैंपस गर्ल्स हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर कतार में मौजूद कमरों में आखिरी कमरे का दरवाज़ा पूरी कुव्वत से धड़धड़ाया जा रहा था। कमरे में मौजूद दोनों सिनफ़े नाजुक दम सादे एक दूसरे की शक्ल देखने में मसरूफ़ थे। बिलाशुबा दरवाज़ा पीटने वाली वार्डन ही थी। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर फुल मून अभी तक वापस नहीं लौटी थी और उन दोनों की जान बनी हुई थी। अगर आज वार्डन को पता चल गया तो उन तीनों की सस्पेंशन पक्की थी। अचानक कमरे की खिड़की से रस्सी अंदर फेंकी गई। फिजा ने झपट कर रस्सी पकड़ी और उसे खिड़की के अंदरूनी तरफ दीवार में लगे कुंडे, जो कि पर्दा अटकाने को इस्तेमाल होता है, से बांध दिया। तो तुम लड़कियां दरवाज़ा नहीं खोलोगी? वार्डन ने चिल्लाते हुए कहा। रिदा ने रुई की बॉल्स बनाई और अपने कानों में ठूस कर अपने बिस्तर में घुस गई। फिजा ने भी रस्सी बांधी और रुई कानों में अड़स कर बिस्तर में घुस गई। वार्डन अब आखिरी हडबे के तौर पर मास्टर की से दरवाज़ा खोल रही थी। दरवाज़ा खुलते ही गुप अंधेरा वार्डन को मुँह चिढ़ा रहा था। मैंने खुद उसे पिछला भाग फलांगते देखा है। कहाँ है वो बंदर? आज तो तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मुसलसल गुस्से से बोलती अब वो दीवार के बटन ढूंढ रही थी। बोर्ड पर हाथ पड़ते ही सारे बटन ऑन हो गए। कमरा एकदम रोशनी में नहा गया। एक पल को सन्नाटा सा हुआ।
وارڈن نے 2 بستروں میں جھانکا۔ ردا اور فضا کانوں میں روئی گھسائے بے ہوش پڑی تھیں۔ پھر تیسرا بیڈ، وہ خالی تھا۔ پکڑ لیا، کہتی وارڈن کھڑکی کی طرف آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ تیسرا بیڈ پار کرتی، کھڑکی تک پہنچتی، اس کے پاؤں بری طرح کسی چیز سے ٹکرائے تھے۔ وہ تقریباً گرتے گرتے بچیں۔ وہ حالہ تھی، رضائی آدھی بستر پر آدھی نیچے، تکیہ فرش میں اس کے پیروں کے پاس، اور خود وہ آڑی تڑچی زمین پر پڑی سارے گدھے گھوڑے بیچ کر سونے میں مصروف تھی۔ وارڈن نے تفتیشی نگاہوں سے بند کھڑکی اور ان تینوں کو دیکھا۔ کانوں میں روئی ہونے کی وجہ سے وہ دروازہ سن نہیں پائیں۔ حالات تو یہی بتاتے تھے۔ وارڈن کمرہ جانتی واپسی دروازے کی طرف چل دی، اور اس لمحے میں حالہ نے جس بجلی کی تیزی سے مٹھی میں بھینچی روئی کانوں میں دی تھی وہی جانتی تھی۔ وارڈن ایک دم پلٹی، اسے حالہ کے کانوں میں روئی دکھائی نہیں دی تھی۔ پکڑی گئی، تیزی سے کہتی وارڈن واپس آئی۔ پھر یہ کیا؟ دونوں کانوں میں روئی آدھی اندر آدھی باہر لٹک رہی تھی۔ وارڈن نے کھا جانے والی نظروں سے اس آڑی ترچی حالہ اور اس بندر کو دیکھا، پھر پیر پٹکتی واپس چلی گئی۔ وارڈن کے دروازہ بند کر کے دور جاتے ہی قدموں کی آواز تھمی تھی کہ ایک بھاری بھرکم کتاب حالہ کے اوپر پٹکی گئی تھی۔ میں بتا رہی ہوں حالہ، اگلی دفعہ میں خود جا کر وارڈن کو بتا کر آؤں گی تمہارے بارے میں۔ وہ فضا تھی۔ ردا بھی اپنے بستر میں اٹھ بیٹھی تھی، پلش ٹوائے سے بھرے بیڈ کے درمیان بیٹھی، وہ بھی زمین پر چت پڑی حالہ کو ہی گھور رہی تھی۔ اتنی ہمت ہے تم دونوں میں؟ وہ ڈٹائی سے بولی۔ میں ڈوبی تو تم دونوں کو بھی لے کر ہی ڈوبوں گی، فکر نہ کرو۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ صبح کتنا اہم ٹیسٹ ہے، اور اوپر سے ہے بھی سروکاس کا۔ حالہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ واٹ؟ نہیں، تم کرو آوارہ گردیاں، کل ٹیسٹ میں بھی وہی لکھ کر آنا جو جاسوسیاں کرتی پھر رہی ہو۔ اور حالہ کی شکل پر برستی مسکینیت، اگر جو اس وقت دیکھ لیتا تو بغیر ٹیسٹ کیے ہی پاس کر دیتا۔ حالہ نے وہی کتاب جو تھوڑی دیر پہلے اس پر نازل کی گئی تھی اٹھائی اور کھول کر پڑھنے لگی۔ فضا نے دوسری کتاب اس پر پٹکی۔ اس کا نہیں، اس کا ٹیسٹ ہے۔ اور 2 کتابیں مزید پٹکیں، اور یہ رہی ریفرنس بک۔ تم کتنی اچھی ہو فضا۔ حالہ نے آنسو بھری آنکھوں سے فضا کو دیکھا۔ اگلا رجسٹر فضا نے حالہ کے منہ پر مارا تھا۔ اور یہ رہے نوٹس، کہتی فضا واپس بستر میں گھس گئی۔ ردا پہلے ہی لیٹ گئی تھی۔ اللہ تمہیں بہت اجر دے گا، مصنوعی بھیگی آواز میں حالہ کتابیں اور نوٹس کھولنے لگی۔ پر ٹاپک کیا تھا؟ اب تو بیچارگی عروج پر تھی۔ اب کے بعد ردا نے ایک پلش ٹوائے اٹھا کر حالہ کے سر پر مارا، اور ساتھ ہی ایک لفظ توڑ توڑ کے ٹاپک کا نام بتایا۔ تم دونوں کنفرم جنتی ہو، مجھ سے لکھوا لو بھلے، شکر گزار لہجے میں کہتی حالہ اب دماغ پر زور ڈالتی لیکچر یاد کرنے لگی۔ وہ تینوں کرمنالوجی میں بیچلرز کر رہی تھیں۔ یہ ان کا تیسرا سال تھا۔ ردا اور فضا سے اس کی دوستی روم میٹ بننے کے بعد ہوئی تھی۔ وہ جو نیچے بیٹھے پڑھتے پڑھتے اونگ رہی تھی، ایک دم سر سائڈ ٹیبل سے ٹکرانے پر کراہ کے سیدھی ہوئی۔ دل ملاتے ہوئے اس نے کتاب بند کی۔ پڑھنا مشکل تھا، بہانے بنانا آسان۔ سو کتاب بند کر کے وہ واپس فرش پر چت ہو گئی، دماغ میں تانے بانے بننے لگی۔ جرم اور مجرم کی دنیا اس سے اسے بچپن سے ہی لگاؤ تھا۔ اس کے ابو ریٹائرڈ پولیس آفیسر تھے، سو جرم اور مجرم یہ الفاظ وہ بچپن سے ہی سنتی آئی تھی۔ پرائیویٹ انویسٹیگیٹر بننا اس کا جنون تھا۔ شرلاک ہومز کو جتنا اس نے پڑھا تھا اتنا تو اپنے سبجیکٹ کو بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ خوابوں میں تو وہ خود کو شرلاک ہومز سے انعام لیتی بھی دیکھ چکی تھی۔ دا شرلاک ہومز جونیئر۔ بظاہر تو وہ پرائیویٹ انویسٹیگیٹر بننے کی اہل بالکل نہیں تھی، لیکن پھر بھی چھپ چھپ کر وہ اپنی اس خواہش کو تسکین کرتی رہتی تھی، اور یہ بات صرف ردا اور فضا جانتی تھیں۔ اور خود کو پرائیویٹ انویسٹیگیٹر فل مون کہہ کر جس قدر اندرونی سکون اسے ملتا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔